اس سے جو ہے سبق سیکھیں، تو ہماری زندگی کی جو بھی چیزیں مس آؤٹ ہوئی ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ دیکھیے گا کیسے ریزالو ہوتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری خطبۃ الحجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جب بھی لاسٹ فیل کریں، جب بھی گمراہ ہونا فیل کریں کہ میں کنفیوز ہو رہی ہوں، میں لاسٹ فیل کر رہی ہوں، تو قرآن تو ہم الحمدللہ پھر بھی اس پہ کوئی نہ کوئی ہمیں یقین ہوتا ہے اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیرہ سے ہم بالکل دور ہوتے ہیں، سنت سے ہم دور ہوتے ہیں. تو اس لیے سیرہ کو ہم دیکھیں گے. اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میریٹل لائف. میریٹل لائف انسان کی زندگی میں ایک بہت مین رول ادا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ رول ایکچولی ہوتا کیا ہے، وہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی دے بیکم پیرنٹس آفٹر ورڈس. تو میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے اور رشتوں کے لیے کیا ہمارے کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ ہم دیکھیں گے سیرہ میں سے. اور ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ کچھ چیزیں رکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. تو جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے اس میں ہم اپنا انپٹ اور دیتے رہیں گے. تو سعد ان شاء اللہ تعالیٰ اوور ٹو یو، آپ اس کو شروع کریں. اچھا، ہم نے اس سے پہلے جو تھا، ہم نے پیدائش سے لے کر پچھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پیدائش سے تھوڑا سا پہلے حضرت ابراہیم سے ٹاپک شروع کیا، اور پھر ہم ادھر تک آئے ہیں کہ بھئی کہ پیدائش کیسے ہوئی، پھر کس طریقے سے ان کی رضاعت ہوئی، اور اس کس طریقے سے ان کی والدہ کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، اور اس طریقے سے پھر کس طریقے سے ان کی لائف گزری. ٹھیک ہے، ہم نے کافی چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کری، کچھ کافی ساری شاید میں بھی مس بھی ہو گئی. تو ابھی آج کا جو ٹاپک ہے مینلی وہ حضرت ختیجہ سے شادی کا ہے. اس سے پچھلا جو تھا، جو ہم نے دیکھا تھا، وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ نے اپنا مال دیا تھا بیچنے کے لیے کہ بھئی آپ لے کے جائیں شام بصرہ میں، اور وہاں پہ جا کے اس کو سیل کر کے آئیں. ٹھیک ہے، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صداقت اور امانت داری کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو ہے ان کا سامان جو ہے وہاں پہ جا کے سیل کیا. اور ان کو ہی ریچ آؤٹ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ امانت دار اور دیانت دار تھے، اس وجہ سے ان کو ریچ آؤٹ کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیوں ایک تاجر کو کیوں ریچ آؤٹ کیا، اور بھی تو بہت سارے تاجر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریچ آؤٹ کیوں کیا، وہ ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا. پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ہے ایک جگہ پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، جس پہ اس سے پہلے کبھی کوئی جگہ نہیں بیٹھا، کوئی بندہ حضور عیسیٰ کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ نستورہ راہب ہے، اس نے آ کے آپ سے یہ بات کی کہ بھئی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے بادلوں کا آپ کے اوپر سایہ کرنا، کیونکہ بہت گرمی تھی، اور یہ سارا واقعہ حضرت ختیجہ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ہم آ جاتے ہیں حضرت ختیجہ سے نکاح کے ٹاپک کے اوپر. اچھا، حضرت ختیجہ نے یہ سارا واقعہ دیکھا، اور اپنے حالات و واقعات جو بھی تھے وہ کیا کیا، ورقہ بن نوفل کو جا کے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ اس طریقے سے میں نے ایک شخص کو کام دیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ واقعات سچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نام محمد ہی تھا، لیکن درود تو ظاہر بات ہے ہم بعد میں ہم ایڈ کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ انہوں نے اس کا کہا کہ بھئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. کیونکہ وہ بھی اسی لڑی سے تھا، اور اس کو بھی ساری ڈیٹیل وغیرہ جو ہے ورقہ بن نوفل کو پتہ تھی. ان واقعات کو سن کر حضرت ختیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا، اپنی جو ہے ایک کنیز کے ذریعے یا دوست کے ذریعے پیغام بھجوایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو چچا زاد بھائیوں تھے ان سے ذکر کیا، اور پھر ان کی طرف رشتہ بھجوایا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے سفر شام کے 2 ماہ 25 دن بعد آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. ٹھیک ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس تھی. ٹھیک ہے، آج کل یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک بن چکا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی حضرت ختیجہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی. لیکن جو بھی عمر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ عمر میں بڑی تھی، اور اس سے پہلے وہ 2 شادیاں کر چکی تھی، اور ان کی اولاد وغیرہ بھی تھی. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. تو ابو طالب جو تھے انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، اور 20 اونٹ اس وقت کے حق مہر مقرر ہوا. تو یہ 20 اونٹ اس وقت کے حق مہر مقرر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینشیل اسٹرینتھ بھی کافی بہتر تھی.
صحیح ہے کہ بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشلی جو ہے ایک گھر کو چلا سکتے ہیں اور سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ کا یہ پہلا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا. اب اس ساری چیز کے اندر جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی کہ صداقت اور امانت تاجر کے اوصاف ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا کیا چیزیں کس طریقے سے کس کروٹ رنگ لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ساری باتیں کرنے والا ہوتا ہے چیزیں، اور ظاہری بات ہے آپ تو اور بھی کافی لوگوں کے لے کے جاتے رہے ہوں گے سامان تجارت وغیرہ، لیکن حضرت ختیجہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا اور رشتے کا پیغام بھی بجایا. اس کے علاوہ بھی باقی اور بھی کہہ لیں کہ تجارت کے لیے بھی آپ کو چننا یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے بعد ایک فیمیل کا رول کہ بھئی ہاں فیمیل کو کیا رول ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں وہ کس طریقے سے نکاح کے بارے میں لوگوں کی چھان پڑت کرے یا اس کو کس طریقے سے اس میں کیا کوالٹیز دیکھے. یہ انشاءاللہ ہمیشہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کو بھی جو سمجھ آتی ہیں کہ حضرت ختیجہ نے ان کے اندر کیا چیزیں دیکھیں. صداقت اور امانت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی پیار و شفقت وغیرہ اور بھی بہت سارے اوصاف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں تھے جو کہ انہوں نے حضرت ختیجہ نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا. اور ان ساری چیزوں کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا مشرکین کا، سیکولرزم کا، اور اسلام کے دشمنوں کی زبان کو لگام دینا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹاپک ہے جو کہ اس کے اندر ظاہری بات ہے مشرکین وغیرہ جو بھی تھے اس سے پہلے بھی، اور ان کو ایک لگام دینا ان کی باتوں کو بھی نا، وہ بھی ایک ٹاپک آتا ہے. صحیح ہے اس کے اندر، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اینڈ تک جاتے ہیں تو یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کا جو ہے بیت اللہ کی جو ہے تعمیر کا واقعہ ہوتا ہے جو ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر اس سے پہلے کتنی دفعہ ہوئی، ٹوٹل کتنی دفعہ ہوئی ابھی تک، وہ اس کی ڈیٹیل ہے. یہ پہلے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. سب سے پہلی دفعہ جو بیت اللہ تعمیر ہوا تھا وہ حضرت آدم کے دور میں ہوا تھا. پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ جو مل کے بنایا وہ ہمیں پتہ ہے. تیسری بار قریش نے بنایا ابراہیمی پر صحیح ہے. اور چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمانہ خلافت میں بنا، اور پانچویں بار حجاج بن یوسف کے زمانے میں بنا. تو یہ تیسرا والا واقعہ ہے، یہ اس ٹائم پہ ڈسکس زیر بحث ہوگا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قریش نے کیوں یہ واقعہ کیا. اچھا، بیت اللہ کی تعمیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت. جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کا منصوبہ بنایا. اچھا، یہ منصوبہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس وقت ایک سمندری طوفان جو ہے وہ پیش تھا کہ بھئی وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور جو ہے بیت اللہ کی جو ہے دیواریں خستہ حال ہو گئی ہیں تو اس کو زیر تعمیر کیا جائے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے تعمیر کیا جائے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ شرائط لگائیں کہ صرف حلال مال جو ہے اس کے اندر تعمیر میں لگایا جائے، کہ مطلب اس میں کوئی رشوت، سود، فار ایگزامپل اگر کوئی طوائف وغیرہ ہے اس کا مال ہو گیا، کسی سے مال چھینا ہو گیا، کچھ بھی ایسا کوئی بھی مال جو ہے نا جو کہ حرام ہے وہ اس کی تعمیر میں نہیں لگے گا. مطلب کہ ان کے اندر بھی کور ویلیوز جو تھی نا ان کے اندر تھیں کہ ہاں ہمیں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے اندر ہمیں حلال ہی پیسے لگانے. اور آج تک یہ رول قائم ہی ہے، بے شک سعودی عرب ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ رول قائم ہی ہے کہ بھئی حضور جو ہے اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حلال مال ہی لگایا جائے گا. اور اب بھی تو ویسے بھی یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ آس پاس کے ہوٹلوں کے پروفٹ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، مسجد نبی ہے وہ حضرت عثمان کے ہوٹل سے چلتی ہے، تو وہ حلال مال ہی ہوتا ہے سارا کا سارا. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے حرام مال ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ جی شرابوں کے پیسوں سے، یا وہ چیزیں جو لوگوں نے کچھ شعر و شاعری میں کہی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سید ولید بن مغیرہ کا پھوڑا لے کر رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف سے ڈھانا شروع کر دینا. اچھا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سارے معاملے کے اندر کہ ہم اس بیت اللہ کو کیسے گرائیں، کہیں ہم پہ کوئی آفت نہ آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا ابراہہ کا. صحیح ہے، کہ وہ گرانے کے شوق سے آیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا سب لوگوں نے دیکھا. تو اس ڈر سے کوئی بھی بندہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے گرائیں. تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے کیا لیا، پھوڑا لیا، مطلب کہ کلہاڑا یا وہ پتھر توڑنے والا لیا،
اور رکن یمانی یعنی کہ حجر اسود کی طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جو ہے سب کے سب لوگ پھر اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اس کو گرانا شروع کر دیا۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ اچھا، تو یہ واقعہ شروع ہو گیا، انہوں نے اس کو کرانا شروع کر دیا اور اس کے بعد اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کی تعمیر جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اب آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی گئی اور چیزیں بڑھتی گئیں اور جو ہے خانہ کعبہ تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ایک مین مدعا آیا، ایک طرف سے دیوار چھوٹی پڑ گئی، اور وہ کون سی سائڈ تھی؟ حجر اسود والی سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور وہ والا جو ایریا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش کے ذمہ تھا، مطلب کہ وہ ان کے ذمہ تھا یہ سارا کا سارا وہ ایریا، کیونکہ چار طرف تھے تو ایریاز ڈیوائیڈ کیے تھے، اس کو لے کے کام کر رہے تھے مل جل کے، صحیح ہے۔ تو وہ ایریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور اس کو جو ہے لگانا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی کہ ایک تجارتی جہاز جو تھا وہ جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا، تو ولید بن مغیرہ جو تھے وہ گئے اور خانہ کعبہ کی چھت کے لیے وہاں سے جو ہے لکڑیاں لے آیا تاکہ اس کو ہم سامان چھت بنا سکیں خانہ کعبہ کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ واقعہ جو حضرت اسود کو رکھنے والا ہو گیا کہ بھئی اب ایک جگہ سے جگہ چھوٹی پڑ گئی، اب وہاں پہ کیا کیا انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں پہ حجر اسود رکھنا چاہیے۔ اب اس حجر اسود کو رکھنے پر پورے قبیلے جتنے بھی تھے سب میں آپس میں کیا ہونا شروع ہوگی؟ لڑائی، کہ بھئی میں رکھوں گا، بھئی یہ پاک پتھر ہے، اس کی ساری جو ڈیٹیلز آتی ہیں ذری بات ہے اس کو دیکھتے ہوئے سب نے کہا کہ بھئی ہم اس کو رکھیں گے، تو آپس میں لڑائی پیدا ہو گئی۔ تو اور لڑائی ایسی تھی کہ بھئی آپس میں لوگ ایک دوسرے کو شاید قتل کرنا شروع کر دیتے اور جو ہے خون بہانا شروع کر دیتے خانہ کعبہ کے اندر، صحیح ہے۔ تو اس معاملے کو ابو مامایہ بن مغیرہ مخزومی کی رائے تھی، انہوں نے دی کہ بھئی جو کل صبح سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا اس کو جو ہے وہ بندہ جو فیصلہ کرے گا نا ہم اس کو مانیں گے۔ اب یہ جو تھے ابو امیہ بن مغیرہ جو تھے یہ اس ٹائم قریش کے بڑے لوگوں میں سے مانے جاتے تھے، معمر اور رسیدہ شخص تھے، تو سب نے ان کی بات کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اگلی جب صبح ہوتی ہے تو تمام لوگ حرم میں پہنچے اور دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے باساختہ یہ الفاظات نکلے، عربک ہے اس کا ترجمہ میں اس سے پڑھ دیتا ہوں۔ حاذا محمد امین رضینا، حاذا محمد امین، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کے حکم کے بنا پہ راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین اور امانت دار اور صداقت دار جو تھے مشہور تھے، اور ان سب نے جب وہ ان کو دیکھا اور ان کی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کی چیز پہ جو بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کو تھام لیں تاکہ سب شرف جو ہے سب کا جو ہے نیکی سب کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے، جو لڑائی تھی وہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ نہ رہے کہ یہ بندہ رکھے گا وہ بندہ رکھے گا۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور اس کو اس جگہ تک بلند کیا جہاں پہ رکھنا تھا، اور پھر آپ خود آگے بڑھے اور حجر اسود کو اٹھا کر آپ نے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ چوتھی بار جو تھا بیت اللہ کو جو ہے جو تعبین ہم نے پیچھے دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جو تھا بیت اللہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عصر نو تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بنایا تھا، جو کہ اس کے بعد جو ہے یہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ابھی جو ہم نے پڑھ لیا، یہاں سے پہلے تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بس یہ ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا تاکہ آگے اس کے بعد آپ لوگ ڈسکشن کر سکیں، اور نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ وحی کے نزول اور اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ولادت کے بارے میں دیکھا، والد کا انتقال، پھر شق صدر کا واقعہ ہونا 4 سال کی عمر میں، پھر والدہ کا انتقال ہو جانا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا سفر شام کیا اور وہاں پہ جو ہے بحیرہ راہب سے ملاقات ہونا،
اور پھر انہوں کا آپ کو بتانا کہ بھئی وہاں ان کو آگے نہ لے کے جائیں شام کی طرف، کیونکہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے. پھر اس کی تصدیق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا. پھر دوبارہ جو ہے پہلا سفر شام 25 سال کی عمر میں آپ نے کیا، اور اس کے بعد جس کے اندر آپ حضرت ختیجہ کا مال لے کے گئے، اور اسی 25 سال کی عمر میں آپ کی حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی، اور پھر 35 سال کی عمر میں کعبہ کی تعمیر ہوئی. تو یہ ٹاپکس تھے جو کہ ہم نے ابھی تک کور کر لی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ، آج ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، زندگی کی ایک ایسی پورشن کو دیکھا، ایسے پارٹ کو دیکھا جو بہت امپورٹنٹ ہے، ایسا حصہ جو کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی فیز میں جو ہے وہ احساس ذمہ داری ہم پہ پڑتی ہے، یا ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یا ہم جو ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کریں، یا کسی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے کریں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے جو کہ اسوہ حسنہ ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی شادی کا معاملہ تھا وہ سعد نے ہمارے سامنے رکھا. شادی جو ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں ایک پارٹنر آ جاتا ہے. پارٹنر چوز کیسے کرنا چاہیے، اور پارٹنر کے لیے آپ کا آئیڈیل ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، وہ ہمیں سیرہ سے بالکل پتہ چلتا ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں جس طریقے سے سعد نے بتایا کہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، یا آپ لوگوں میں سے ہینڈ ریز کریں کون بتانا چاہے گا خدیجہ کی ڈیٹیلز، یا ان کے بارے میں ان کا بیک گراؤنڈ، کون تھی وہ، اور کیا وہ میرڈ تھی پہلے سے، وڈو تھی کہ نہیں تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرا تو خیال ہے، میرا گمان ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. کوئی اس میں بتانا چاہے گا تو پلیز اس میں اپنا انپٹ دیجیے. اچھا چلیں میں بتا دیتی ہوں. حضرت خدیجہ جو تھیں وہ مکہ میں ایک بہت ایلیٹ کلاس جو تھی، یا ایک تاجر طبقہ تھا. اس میں ایک فیملی تھی جن کا سربراہ کا نام تھا خویلد. ٹھیک ہے، خویلد. خویلد جو تھے وہ ایک مکہ میں پوش ایریا میں رہا کرتے تھے، اور ان کا جو گھر تھا وہ نہ صرف یہ کہ تجارت کے لیے کاروبار تجارت کا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ تھے ان کے گھر میں بڑے بڑے غلے کے گودام تھے، اور اس میں غلہ بھرا رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو مکی دور میں کسی کے گھر میں غلے کی بہتات ہو تو یہ اس کے نا ویل آف ہونے کی نشانی ہوتا تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ویسے ان کے پاس سٹاف بہت زبردست تھا. سٹاف جو تھا وہ بلیورز، نان بلیورز، یعنی کہ مشرکین مکہ بھی تھے اس میں، اور پھر حنفاء بھی تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے جو فالوورز تھے اس میں سے بھی ان کے پاس جو تھے وہ سٹاف میں ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ خویلد کو بہت زیادہ جو ہے وہ آنر کرتے تھے. ان کے لیے جو خویلد جو تھے وہ بہت سمجھدار، وزڈم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور بہت رسپیکٹڈ تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ مکہ میں کہ شام ہوتے ہی مکہ کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ جو تھے وہ خویلد کے گھر جمع ہو جاتے تھے. ان کے گھر میں مکی ریاست سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز یا میٹرز ہوتے تھے ان کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھیں، مشورے ہوتے تھے، اور اینڈ میں خویلد جو تھے وہ جو بھی بات کہتے تھے سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ماشاء اللہ گھر تھا، تجارت تھی، اولاد بھی تھی، عزت بھی تھی. تو اس میں ان کے پاس ایک اولاد ہوئی جن کا نام ہمارے سامنے جو ہے وہ حضرت خدیجہ آتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، امہات المومنین تھیں، ہیں ہمارے لیے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے امپورٹنٹ ہے وہ، ہم خواتین خاص طور پہ جتنی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہ ہمارے پاس نا ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے بڑے جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں پہلے، یا ہم جو ہے مجبور ہیں، ہم بےکس ہیں. ہم اگر حضرت خدیجہ کی پوری بایوگرافی دیکھیں، پڑھیں، جو کہ آج چھوٹا موٹا ہم دیکھیں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے زمانے کی ایک سمجھدار خاتون تھی. ان کا نام جو تھا وہ تو خدیجہ ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو جو لقب ملا تھا وہ طاہرہ ملا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھیں، اپنے بزنس کو رن بھی کر رہی تھیں، اور سارا کاروبار جو تھا وہ سنبھال رہی تھیں. کیونکہ ان کی پہلی شادی جب ہوئی تو وہاں سے وہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو دو بچے تھے. پھر ان کی دوسری شادی ہوئی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. پہلے شوہر کا نام جو تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے
میرے دماغ سے نکل گیا. ہمارے پاس پہلے شوہر کا نام جو ہے وہ ساتھ آپ نے مینشن کیا ہے. Who? Safia. She's Just one a of moment, let me check. اچھا میں بتاتی ہوں, میرے پاس یہیں پہ لکھا ہوا ہے. No, she is not there. بہرحال اللہ کمی بیشی she's معاف not کرے. there. And وہ Salma. بالکل میرے دماغ سے نکل گیا. تو بہرحال ان کا جو پہلی شادی تھی وہ اس سے وہ بیوہ سلما ہو گئی تھیں, نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نظر نہیں آ اور رہی. 2 بچے تھے اور وہ بہت ینگ تھیں جو بیوہ ہو گئی, تو انہوں نے دوسری شادی کر لی. اب یہ جو ایک ان کے They are ہمارا from فیکٹر آتا ہے United خدیجہ کا States. کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی. یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل پہلی شادی دوسری شادی طلاق Okay, ہونا یا Safia بڑی has عمر میں joined. شادی ہونا, Okay. یہ ایک ٹیبو بن کے رہ گیا ہے نا. ہمارے لیے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ, جی بالکل ابو خالہ جزاک اللہ خیر عمر, آپ نے بتایا, میرے دماغ سے نکل گیا تھا. دوسرے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام عتیق تھا شاید, کنفرم کیجیے گا. ابو حالہ اور عتیق, یہ 2 ان کے ہسبینڈس کے نام تھے. تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بہرحال ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کی شادی ہوئی, بیوہ ہوئی, دوسری دفعہ بھی بیوہ ہوئی, اور پھر تیسری دفعہ پھر شادی کر لی, اور Now تیسری دفعہ everybody انہوں نے خود can پروپوز recite کیا. the Rosh یہ Sharif. اتنا بہترین That's ہمارے the سامنے best اسوہ thing to رسول do. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Use کی your زندگی time. میں ہمیں ملتا ہے. وہ کیا ملتا Trust ہے me, کہ every انسان کی second زندگی counts. میں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ پڑھتے ہوئے ہمیں نا عورتوں کے کردار چیک کرنے چاہیے. حضرت حاجرہ کو ہم نے دیکھا, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی طرف سے ویمن امپاورمنٹ, جو ہم اگر جس پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اتنا ہمارا بحث مباحثہ چل رہا ہوتا ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, تو حضرت حاجرہ ہمارے سامنے سیرہ میں آتی ہیں, پھر ہمارے سامنے ایمن آتی ہیں, پھر ہمارے سامنے حضرت حاجرہ سارہ آتی ہیں, ہمارے سامنے حلیمہ سعدیہ آتی ہیں. حلیمہ سعدیہ کے کیا رول ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے کہ وہ جب یہ جاتی تھیں اپنے گاؤں سے جاتی تھیں مکہ میں, اور اپنے وہاں سے بچے لے کر آتی تھی نرسنگ کے لیے, تو ان کو اجرت ملتی تھی نا اس پہ. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مایوس نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا, لیکن انہوں نے جب کوئی ان کو بچہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہی آپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ان کو ہی لے جاتی ہوں, اور جو بھی تھوڑی بہت اماؤنٹ ہوگی مجھے مل جائے گی. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں جو برکتیں آئیں, اور پھر جس طریقے سے انہوں نے ان کی پرورش کی اور ان کی معاملات سنبھالے, تو ایک اسٹرانگ وومن کے طور پہ ہمارے سامنے وہ آتی ہے کہ گو اپ نہیں کیا. ہمارے سامنے بزنس نہ چلے, ذرا سا لاس میں چلا جائے تو ہم کتنا ڈس ہارٹ ہوتے ہیں, خواتین خاص طور پہ نا امید سی ہو جاتی ہیں. لیکن حلیمہ سعدیہ کا رول ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ایک رول پلے انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ کے نام I پہ وہ think شروع کرے, majority of چھوٹی the سے چھوٹی چیز کو students بھی وہ اللہ have کے نام پہ جو ہے joined, وہ so we can start with انیشیٹ the کرنا شروع کرے, تو presentation. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ Okay, برکتیں that's دے fine. ہی دیتے ہیں. اپنے طور پہ Safia, انہوں you نے, are کیونکہ here? باقی جتنی بھی رضائی مائیں تھیں, انہوں نے رضائی Yes, sir, جو I am. Okay, نرسنگ thanks. I appreciate مدرس for تھیں, coming. انہوں And نے رسول Salma, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم are کو you ایکسیپٹ here? کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں, ان کے لیے تو یتیم ہے, اور یہ تو ہمیں کیا اسپانسر کریں گے, کیا ہمیں اس کی Okay. No, she isn't. تنخواہ دیں گے, Okay, جو that's بھی ہے. fine. She requested it, تو سب so نے I منع don't کر know دیا تھا. what happened. اچھا منع Is تو anybody حلیمہ else سعدیہ نے بھی کر دیا تھا, from لیکن پھر یہی outside ہوا کہ Pakistan, جب ان کو India, کوئی and نہیں ملا, ان Bangladesh? کی گدی جو تھی وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت کمزور تھی, تو سب نے ان کی یہ ٹرانسپورٹ دیکھی, اس کا انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا, وہ بھی کمزور سی ہیں, اور مطلب اتنی کوئی Okay, واؤ that's ان کی fine. So at پرسنالٹی least بھی I نہیں لگ just رہی کہ want to ہمارے know بچے who جو are ہیں وہ from ان سے کیا outside فراق لیں گے. this area. تو Uh, ان کو کوئی اولاد, okay, let کوئی me بھی بچہ start نہیں the ملا. تو جب وہ جانے presentation. لگی تو جاتے جاتے Assalamu انہوں نے alaikum, سوچا کہ چلو میں ان کو everybody لے ہی can. جاتی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہوں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ واپس جاتے ہوئے سفر میں واپس جب وہ Sorry, جا I رہی تھیں, didn't hear it. تو ان کی سب سے تیز جو سواری تھی, سب سے تیز انہی I کی guess ہو گئی, کس نے حالانکہ وہ سب سے زیادہ accidentally مردار open وہی کر تھی دیا تھا Okay, گدی, mic. sure, جس that's پہ fine. واپس آ رہی تھی. لوگ ان کو Assalamu دیکھ رہے alaikum, تھے کہ this is کس Dr. ٹرانسپورٹ میں Najib یہ آئی ہیں. تو Rahimahullah. ہمیں اس وعلیکم سے You سبق لینا چاہیے کہ can خواتین جو recite the Rosh ہوتی ہیں نا, Sharif. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی That will رحمت be the برکت best خواتین to کے ساتھ start ہوتی ہی the ہوتی ہیں, presentation. اگر تو وہ نیک صالح اور قناعت پسند ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لمٹس میں رہتے ہوئے وہ کام کریں. پھر ہم نے یہ How دیکھا many کہ we have right now currently? How many خواتین students? جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ Excluding ان the core خواتین کے team, بارے we میں have انفارمیشن ہونا اور in احساس total ہونا, ان میں بڑا 22 فرق ہے. students right now. ہمیں نا ان کے بارے میں Okay, انفارمیشن really, بہت that's ہے. a good number to start with. جتنی بھی خواتین ہیں, Okay, good. حضرت حاجرہ کو آپ دیکھ لیں, ایمن So کو آپ my دیکھ name لیں, is حضرت Dr. سارہ کو Najib آپ دیکھ لیں, Rahimahullah. حلیمہ First سعدیہ of کو آپ all, دیکھ لیں, thank بڑی you very انفارمیشن much ہے. for حضرت خدیجہ کو coming. آپ I دیکھ لیں, حضرت really عائشہ کو آپ appreciate. دیکھ لیں. I'm first of all ہمیں لگے very گا کہ ہمارے پاس ساری thankful ڈیٹیلز for ہیں, Allah for لیکن ہمیں وہ providing me والی this احساسات آتے ہی opportunity. نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس Because حضرت I خدیجہ don't جو know تھیں how وہ long I پہلی can دفعہ do بیوہ it, ہو گئی, but دوسری دفعہ as بیوہ ہو گئی, Allah تیسری دفعہ will شادی کر لی, provide تو me کوئی ان کے opportunity, اندر نہ I فیلنگز will نہیں do آئی the ہوں گی, best وہ to کسی my ٹراما سے نہیں گزری best ہوں of گی, وہ کسی ability تکلیف سے نہیں to گزری ہوں گی. explain to تکلیفیں تو you. ساری ہمیں ہی And ہمیں ہیں. also تو جب thankful ہم ان for کی you تکلیفوں کو to سمجھیں گے, join اس سیرہ میں ان کا رول دیکھیں گے, تو this پتہ چلے گا کہ اچھا ہم یہ presentation کر سکتے and ہیں. teaching courses. حضرت عائشہ جو One تھیں ان thing کی I just اولاد نہیں want تھی, you to be لیکن امت aware کو سب سے that زیادہ تعلیم your انہوں نے ہی time دی. is not free, سب کی سب right? جتنی بھی اولادیں, میری Your اولاد, time میرے is ماں not باپ اور ان free. کے ماں باپ, ان سب کے This is پاس not اگر جو my دین پہنچا ہے quotation, is coming حدیثوں کی جو from the ذخیرہ Holy پہنچا ہے حضرت Quran, عائشہ سے right? پہنچا ہے, You تو read بعض
بعض اوقات ہمیں Quran یہ and لگ you رہا will ہوتا ہے کہ ہماری اپنی understand. اولاد نہیں ہے تو بس ہم جیسے So کچھ I کر ہی نہیں سکتے، صدقہ appreciate جاریہ جمع کر ہی نہیں سکتے. for تو coming ایک and ایک عورت learning. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی Uh, زندگی میں سیرہ میں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک ان کیریکٹرسٹکس کو ہم ایکچولی فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کرنا ہوتا ہے ہمیں. زندگی میں محرومیاں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن چوائس از یورس کہ ان حالات میں سیلف پٹی کا شکار رہنا ہے، ڈپریشن میں چلے جانا ہے، یا پھر ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ مفید کام کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے، یا کنسٹرکٹیو زندگی گزارنی ہے. یہ ہے اصل میں ویمن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے، قانون ہمیں، لا جو ہمیں مضبوط نہیں کرتا ہے، مضبوطی ہمارے اندر سے آتی ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں انصاف ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے. اگر ہم مضبوط ہوتے ہیں تو کسی بھی حالات میں ہوں، ہمارے سامنے حالات اچھے نہ بھی ہوں، لیکن ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن حضرت خدیجہ سے کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے تو، اور وہ ینگ تھے. ٹھیک ہے، 25 سال ان کی عمر تھی. تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ اپنا مال تجارت کا اس سال بھیج رہی ہے یمن یا شام، تو کیوں نہ تم اس کا مال لے کر جاؤ، تمہیں کمیشن بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا. تو رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ شائع تھے، ہی واز ویری ماڈسٹ. تو ان کو شرم اس لحاظ سے بھی آئی کہ وہ ایک تو خاتون ہے، دوسرا یہ کہ کیسے میں انیشیٹ کروں. تو جیسے ہوتا ہے نا، ہم نے بچوں کو آج کل بنا بھی ایسے دیے نا کہ ہم بچوں کے لیے نا کوئی لحاظ مروت خواتین کے لیے نہیں رکھتے ہیں. اور ہماری بچیاں بھی اس چیز کو بڑا کول سمجھتی ہیں کہ جو لڑکے ذرا سے اگریسو ہوتے ہیں اور بولڈ ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ بڑے کانفیڈنس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس ان دا سینس کہ یعنی کہ بے حیائی کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے لگ جائیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا ان کو کوئی گفٹ ایکسچینج کرنا یا ان کے پیچھے پڑ جانا، کسی بھی آپ نے اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہم یہ شاہ رخ خان، سلمان خان کی موویز دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہیرو ایسا ہونا چاہیے، آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے. تو ہماری بچیاں بھی نا آج کل انہی ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، اور ان کو ایسے لوگ جو ماڈسٹ ہوتے ہیں، ایسے لڑکے جو ماڈسٹ یا شائع ہوتے ہیں، ان کو گھاس نہیں ڈالتی، یا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ہیروئزم ان کے اندر ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کیسے بیوقوف سے لڑکے ہیں. اور وہ لڑکا جو آگے پیچھے پھر رہا ہو اور لڑکی کو تنگ کر رہا ہو، لڑکی کو فون کال کر رہا ہو، میسیجز کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ہماری فرینڈس بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی لڑکا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے فلموں میں ایسے ہی دیکھا نا، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، اور ڈاکو پورے گنڈوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے گھر جا جا کے جو ہے نا وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہماری امت کی بچیوں کی بن چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بہت شائع ہوئے. انہوں نے حضرت ابو طالب سے یہ بولا کہ میں یہ بات کیسے کروں. تو بہرحال میں یہ بات خود سے تو نہیں کر سکتا ہوں، تو حضرت جو ابو طالب تھے انہوں نے یہ بات بہرحال حضرت خدیجہ تک پہنچوا دی کسی کے تھرو، کہ اگر اپنا جو یہ کنسائنمنٹ بھیجنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھرو بھیج سکتی ہیں. اچھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، وہ یہ ڈیل کرتی تھی، شی واز ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. وہ بزنس بہت اچھے طریقے سے رن کر رہی تھیں، اور وہ بہت دفعہ اپنا مال بھیج چکی تھیں. قافلے کے قافلے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر جب قافلے جاتے تھے تو سب سے زیادہ مال جو تھا خدیجہ کا ہی ہوتا تھا. تو ان کو جو بھی ملتا تھا اپنا، ان کا مال سپروائز کرنے کے لیے، ان کا مال مانیٹر کرنے کے لیے، تو وہ نہ دو نمبری کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا تھا. تو ان کو پتہ چل بھی جاتا تھا کہ جو پروفٹ ہوا ہے اس میں کسی نے اپنا شیئر زیادہ رکھ لیا ہے، مال جو ڈیل کرتے ہوئے جو ہے نا مال کسی نے آگے پیچھے کر دیا ہے، غلط طریقے سے مال بیچا ہے. لیکن بہرحال وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں، تو وہ خود سے تو یہ ڈیل نہیں کر سکتی تھی. تو ان کا جو غلام تھا یا ان کے جو اسٹاف تھا وہ آ کے بتاتا رہتا تھا کہ بھئی اب آپ کا مال اب جو لے کر گیا ہے اس نے جو ہے نا اس طرح سے ایسے معاملہ کیا ہے، ایسے معاملہ کیا ہے. اسی دوران ان کے پاس اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ ایک نوجوان، بڑا ہی ہینڈسم نوجوان، ینگ نوجوان اور ٹیلنٹڈ نوجوان ایک ہے مکہ میں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ اس کے شہرت کے بڑے چرچے ہیں. اور شہرت کیا تھی؟ شہرت آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی شہرت کس وجہ سے ہوتی ہے نا، میری اور آپ کی شہرت، اس کو ہم ٹیلی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہترین پارٹنر تھے، بہترین ساجی تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، صادق اور امین تھے. یہ ان کا چرچا اس وقت مکہ میں گونج رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے جو فیم ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی شہرت جو ہوتی ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے. اور جیسے بولتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ، لوگوں کی تھرو پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا میٹر کرتے ہیں؟ اگر میں کہیں دیانتداری دکھا رہی ہوں، یا میں کہیں چیٹ کر رہی ہوں، کہ میں کہتی ہوں چلو گھر میں ہی تو کر رہی ہوں، یہ اس میں کون دیکھ رہا ہے، یا تھوڑا سا 4-5 لوگوں کے ساتھ ہی تو میں نے گھپلا کی ہے، دکان سے جا کے تو میں نے بحث مباحثہ کی ہے، بلا وجہ آرگیو کرنا نا. ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں بازار جا کے بلا وجہ کی آرگیومنٹ خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں. مردوں کو تو خیر ذرا اسٹائل ہی اور ہوتا ہے نا، وہ تو جا کے بس بات کرتے ہیں، پرائز پہ کر دیتے ہیں. خواتین خاص طور پہ
ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی حجت بازی کرتی ہیں، بازار میں جاتی ہیں، بہت ہی بارگیننگ کرتی ہیں، لمبی لمبی دیر گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا وہ بلا وجہ کی گھومیں گی پھریں گی، کچھ لینا لینا ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ایک چیز نکلواتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں اور پھر خریدتی کچھ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بحث مباحثہ بہت کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ صادق اور امین ہونا، کہ یہ عورت جو ہے سچی ہے، یہ مرد جو ہے سچا ہے، یہ مرد جو ہے اس کے پاس کوئی چیز رکھواؤ، یہ سے کوئی بات کرو تو یہ آگے پاس آن نہیں ہوتی اس کی طرف سے، یہ آپ کی شہرت بن جاتی ہے، یہ آپ کا کیریکٹرسٹکس بن جاتے ہیں، یہ آپ کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں تک بات نہیں پہنچتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتے ہیں اور کسی کی بدی کو بھی ضائع جانے نہیں دیتے ہیں، تو اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے بارے میں 4 لوگ یا خاندان میں بات ہوگی کہ یوشا جو ہے نا وہ جھوٹ بولتی ہے، اس سے اس کی بات کو نا ڈبل چیک کرنا پڑتا ہے، یا اس کی بات جو ہے نا ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ یوشا جو ہے وہ اس کے پاس کوئی بھی چیز رکھواؤ نا واپس ملتی ہی نہیں ہے، دیتی ہی نہیں ہے، اس کی سے تو مانگتے ہی رہو، پیسہ لیتی ہے تو واپس کرتی ہی نہیں ہے، اس سے کوئی ڈیل کرو، کوئی آن لائن چیز یہ منگواتی ہے تو جو ہے نا بار بار ریٹرن کرے گی، بار بار واپس کرائے گی، اس طریقے سے آپ کا ایک امیج بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ امیج زندگی میں فرق ڈالتا ہے؟ جی بالکل ڈالتا ہے، ہمارے سامنے سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ میسج ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کا شہرہ، کسی بھی انسان کا فیم کیا ہوتا ہے کہ اس کے تھرو اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایک تو بزنس ملا ہی ملا، دیکھیں کتنی برکتیں آئیں، اور اس بزنس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈبل کراس نہیں کیا ہے، کوئی چیٹ نہیں کیا ہے کہ چلو اتنی بڑی کنسائنمنٹ لے کے جا رہا ہوں، میں ذرا امپریس کرتا ہوں خدیجہ کو، میں بڑا میں دکھاتا ہوں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا اور میں کیسے ان کا نا مال ڈبل کرتا ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے آپ کے سامنے سیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک جب یہ بات پہنچی کہ آپ جو ہیں انٹرسٹڈ ہیں ان کا مال لے جانے میں، تو انہوں نے پیشکش کی، کہا کہ وہ آپ کو اچھی اجرت دیں گی، شی ول پے ڈبل دا پرائس، پروفٹ زیادہ آپ کو، مطلب یعنی کہ جو کمیشن ہوتا ہے نا وہ آپ کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ آفر کی تھی انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیشن زیادہ بنانے کے چکر میں ہیرا پھیری کر سکتے تھے نا، چیٹ کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اپنے غلام میسرہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، وہ بھیجا کرتی تھی اپنے اسٹاف کو بھی ساتھ تاکہ ہیلپ بھی ہو جائے، اور پھر یہ کہ مانیٹر جو ہے وہ ایک طرح سے چیزوں کو رکھا جائے۔ تو جو چچا جو ان کا غلام تھا جب واپس آیا تو اس نے آ کے بڑی ہی تعریفیں کی، ہے نا، اور ایک تو یہ کہ پروفٹ بہت زبردست ہوا، بہت زبردست پروفٹ ہوا، حضرت خدیجہ کے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ان کو یہ کبھی بھی پروفٹ نہیں ہوا تھا، اور حالانکہ انہوں نے اپنا مال جب دیا تو بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، پہلی دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا، پہلی دفعہ وہ ان کو سمجھے ایک طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، انٹرنشپ کے لیے جیسے کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تھوڑا مال دے دو، کم دیکھ کے دیکھو کیسا جو ہے نا یہ کرتے ہیں، یہ نہ زیادہ مال ڈوب جائے، ہم کرتے بھی یہی ہیں ایکچولی، جیسے میں ابو طالب کا یہاں پہ ہم رول ضرور دیکھیں گے کہ اپنے بیٹے کو خود موٹیویٹ کیا کہ تم خدیجہ کا مال لے کے جاؤ، تم خدیجہ کے جو مال کی ہے نا وہ ٹریڈنگ کرو، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو بڑے کاموں کے لیے بھی تیار کریں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ اکثر بچوں کو ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اتنے بڑے جو ہے نا معاملے، اتنے بڑے بڑے خواب مت دیکھو اور اتنے بڑے بڑے معاملات نہ سنبھالو، تم سے ہینڈل نہیں ہوگا، تم کہاں کرو گے، تم تو نقصان کر دو گے، ہمارے بھی پیسے ڈبو گے، اپنے بھی پیسے ڈبو گے، تو یوتھ کو نا وہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکریج ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابو طالب جو تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صداقت اور معاملہ فہمی، سمجھداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور ان کو یہ بولا کہ دیکھو تم ان کا مال لے جاؤ۔ اچھا، حضرت خدیجہ جو تھی وہ بھی انہوں نے بھی کوئی چھوٹے موٹے پہ گزارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ کو بڑی انویسٹمنٹ دی اور اپنا بہت فیتھفل اور بہت بااعتماد غلام میسرہ جو تھا اس کو بھی ساتھ کر دیا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جو غلاموں سے نا حسن سلوک کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہی آتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، جو کہ حضرت بلال کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ہی آئے گا کہ ان کے ساتھ، اور باقی اس زمانے میں غلامی کا تو بہت ہی برا معاملہ ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہمیں تنقید جو ہے وہ تلقین کر کے گئے تھے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو غلام یا اس طرح کے جو انسان ہوتے تھے ان کو تو انسان سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے جو جتنے بھی غلام جاتے تھے خدیجہ کے، تو باقی جو لوگ ہوتے تے نا وہ ان کے غلام کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے، تو آ کے بتاتے تھے کہ بھئی آپ نے جن کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے نا انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا کھانے پینے کا، یا ہمارے ساتھ جو ہے نا مس ہینڈل کیا ہوگا جو بھی معاملہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ سارے سفر میں نا میسرہ آپ کو نوٹ کرتا رہا، اس نے آپ کا حسن اخلاق دیکھا، آپ کا انداز دیکھا، اور تمام ساتھیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اتنا بہترین انداز، تو وہ نا سفر میں ہی آپ کا نا وہ ہو گیا، آپ سے انسپائر ہو گیا، اور آپ پر جو ہے وہ بلکہ انسپائر کیا ہوا، آپ سے اس کو شدید محبت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت کرٹیکلی آپ کی ڈیلنگز کو دیکھا،
کیونکہ اس نے مالکن کو رپورٹ کرنی تھی. تو رپورٹ کرنے سے کیا تھا کہ مال کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسا مال بیچا، کس طریقے سے بیچا، تو ظاہر ہے بزنس ڈیل تھی یہ. تو وہ کہتے ہیں، میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہیں بھی مال کا عیب چھپا کے نہیں بیچا، انہوں نے عیب چھپایا ہی نہیں. پھر اس نے بتایا کہ میں نے سارے راستے میں دیکھا، آپ نے کبھی بتوں کی قسم نہیں کھائی. بتوں کی قسم کا مطلب ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت خدیجہ بھی اس چیز کو کنڈیم کرتی تھی، انہوں نے کبھی بھی بت کی قسم نہیں کھائی، بلکہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ خود بھی ان بتوں کی جو ہے نا وہ کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے اور شادی سے پہلے بھی کبھی کبھی مکہ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، بہت ان کا دل گھبراتا تھا. ظاہر ہے جب کسی کا اسپاؤس نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، تو ایک عورت جو ہے وہ ہمت سے تو رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی مکہ کی شہر میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی. تو بہرحال ان کو ان کے جب غلام نے بتایا کہ انہوں نے مال کا عیب جو ہے بالکل نہیں چھپایا، انہوں نے سارے راستے بتوں کی قسم نہیں کھائی. اور اس زمانے میں مشرکین عام بات پہ قسم کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ڈیلنگز، خاص طور پہ جب ڈیلنگز ہوتی تھیں، بزنس ہوتا تھا، اس میں تو خرید و فروخت میں اگلے کو یقین دلانا کہ یہ سچ ایسا ہی ہے، تو اس کے لیے نا قسمیں کھاتے تھے. تو پھر میسرہ بتاتا ہے کہ ایک شہر میں وہ انٹر ہونے والے تھے، اور اسی شہر سے ایک اور قافلہ واپس تجارت کر کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ لوگ جا رہے تھے اس شہر میں، اور ایک دوسرا جو ڈیلیگیشن یا قافلہ تھا وہ واپس آ رہا تھا. تو اس نے بتایا کہ تاجر ایک دوسرے سے نا حال چال پوچھ لیتے تھے، جیسے آپ ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہو واپس آ رہا ہو، جیسے ٹول گیٹ سمجھ لیں، یا اس طرح کی بات اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے میں تو رک کے اسٹاپ اوور ہوتے ہیں، ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ نا وہاں کے جو لوگ واپس آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا کیا پروڈکٹس لے کے جا رہے ہو، کیا ہے تمہارے پاس اندر معاملات اور کیا حالات ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا، اس ڈیلی کے قافلہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے بھی پوچھا ان لوگوں سے کہ بھئی اندر کیا حالات ہیں، مارکیٹ میں کیا ان ہے چیز، کیا ڈیمانڈ ہے، کیا سپلائی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں فلاں چیز کی ڈیمانڈ بہت ہے. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس کیا فلاں فلاں مال ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہے. تو اس نے کہا کہ خوب دبا کے منافع لینا، کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیمانڈ ہے، سپلائی نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال، میسرہ بتاتے ہیں کہ جو مال تھا نا، آپ نے جو جائز منافع تھا، جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا ہی جو ہے پروفٹ لینا ہے، بس وہی لگایا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے چونکہ اس کی کمی تھی اس مال کی تو زیادہ بیچاؤ. ہمارے ہاں دیکھیں پاکستان میں یا آگے پیچھے بھی ہم کس طریقے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسوہ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اور یہ نبوت سے پہلے کی اسوہ ہے. نبوت کے بعد تو اور احکامات اسلام ہمیں دیتا ہے، لیکن پہلے کا معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بس یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہے، تو اول تو شارٹ ہے تو خود ہی بھر کے رکھ لیں گے، ہمیں مل جائے سب چیزیں، باقیوں کو ملے نہ ملے. دوسرا یہ اگر بیچنا ہو تو اس کی کیسے ریٹ لگاتے ہیں، کتنی بد اخلاقی کا یہ مظاہرہ ہے. تو ایک غلام نوٹ کر رہا ہے، اور غلام نے جا کے پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو جب بتایا، تو بہرحال اس نے بتایا کہ انہوں نے منہ مانگی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ انڈیو منافع انہوں نے بالکل بھی نہیں لیا. جو منافع مل رہا ہے، جو گارنٹیڈ تھا، جو شور تھا کہ جتنا لینا چاہیے اتنا ہی انہوں نے ڈیمانڈ کیا. اور ساری خوبیاں میسرہ نے جو ہیں وہ بتائیں، اور بتائیں کہ بہت انوکھی خوبی. اور واپس آئے گھر جانے سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آ گئے اور پروفٹ دیا تو پروفٹ زبردست ہوا. پھر وہ گھر جانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر گئے، ایک ایک پائی کا ان کو حساب کتاب دیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ شام سے مکہ تک کا سفر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور روٹوں پہ جانا، ٹھیک ہے، تو ایک بڑا ٹائرنگ اور ایگزرشن ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کو. تو لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں پہلے جا کے حضرت خدیجہ کو رپورٹ کروں، سب چیزوں کا جو ہے وہ آڈٹ سمجھ لیں ایک طرح سے، یا رپورٹ کرنا، جو بھی آپ اس طریقے سے سمجھیں، اور باہر ان کو رپورٹ کیا. تو ان کو یقین ہو گیا حضرت خدیجہ کو، ان کا اپنا اسٹائل دیکھ کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل دیکھ کے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میسرہ کی تعریف سن کے، کہ میسرہ نے کسی بھی انسان کے بارے میں اتنی خوشی سے، ایکسائٹمنٹ سے جو ہے نا وہ تعریف نہیں کی. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ انسان ہے جس کی مجھے تلاش تھی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ جو تھیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیوہ 2 دفعہ ہو چکی ہیں، تو شوہروں سے بھی ان کو وراثت کافی ملی تھی، جائیداد ملی تھی، اور ان کے باپ سے بھی کافی جائیداد ملی تھی. تو شی واز اے ویری رچ اینڈ ویلدی اینڈ ویل آف خاتون تھی. اس کے علاوہ یہ کہ خوبصورت بھی بہت تھیں، اور اس کے علاوہ سمجھدار، حکمت سے بھری ہوئی خاتون تھی. تو نا ان کے بارے میں، اور طاہرہ بھی ان کا لقب تھا، کہ مطلب وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی جو کریکٹر لیس یا خواتین ہم ہوتی ہیں کہ مال آ جاتا ہے. بزنس میں کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں یا بزنس کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے اوور ہو جاتی ہیں، وہ اپنے کہیں نہ کہیں کریکٹر نا میں سے باہر آ ہی جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل بھی اس طریقے کی خاتون نہیں تھی. تو ان کے لیے رشتے بہت آ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ تھیں تیسری شادی کرنے میں. ہمارے ہاں تو پہلی دفعہ کوئی بیوہ ہو جائے، دوسری دفعہ کوئی بیوہ ہو جائے، تو پہلی دفعہ بیوہ ہو جائے تو وہی منحوس کا لیبل لگانے سے ہم چوکتے نہیں ہیں.
کہ اس کی تو شادی چلی ہی نہیں، اس کو تو طلاق ہو گئی، اس کی یہ تو بیوہ ہو گئی، اس کا تو یہ تو منحوس قدم تھی، یہ تو سبز قدم تھی، اس نے تو یہ کیا، بچے ہو جائیں تو بس ہمیں لگتا ہے اب تو اس عورت کی زندگی ختم ہے. وہ تو سوچ ہی نہیں سکتی دوسری شادی کا، تیسری شادی کا، اس کی زندگی میں اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے پاس ہندو سے کانسیپٹ آیا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے اسلام کو میں کانسیپٹ دیتا ہی نہیں ہے. اسلام سے پہلے کا ابھی تک کانسیپٹ یہ نہیں ہے. کیونکہ ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہی تو گوہر نیاب ہے، یہ تو گوہر مراد ہے جو ان کو مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسری دفعہ بھی ایک آئیڈیل ہی بنا رہی تھیں. ہماری دفعہ تو پہلی دفعہ اور ذرا سی عمر زیادہ کسی لڑکی کی ہو جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو بیٹا جیسا رشتہ ہے نا ہاں کر دینا، تمہاری تو شادی نہیں ہو رہی. پورا خاندان مل کے پریشرائز کر رہا ہوتا ہے اس لڑکی کو کہ آپ کی تو شادی نہیں ہو رہی، آپ کی تو عمر 30+ ہو گئی ہے، بس اب تو جو رشتہ آئے جیسا بھی آئے، 2 بچوں کا باپ، طلاق یافتہ ہو، جیسا بھی ہو، بس آپ نے شادی کر لینی. اور اگر شادی ہو جائے اور طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے وہ لڑکی تو ہمارے خاندان میں پریشر ڈالتے ہیں کہ اب تو دوسری شادی تو خیر اب کیا ہوگی، اور بچے ہیں تو بس سمجھو اب تو بچوں کے لیے زندگی قربان کر دو. اور اگر اللہ اللہ کر کے دوسری شادی کا کوئی سین بنے بھی تو پھر ہم کوئی کرائٹیریا تھوڑی نہ بناتے ہیں اس کے لیے، کوئی اسٹینڈرڈ تھوڑی نہ سیٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اچھا کوئی لڑکا ہونا چاہیے. دوسری دفعہ شادی میں بھی کوئی لڑکی جو ہے اسٹینڈرڈ مینٹین کرے اپنا یا کوئی آئیڈیل بنائے، یہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا معاشرے میں. اور دوسری دفعہ ہو جائے بیوہ یا طلاق تو تیسری دفعہ تو سمجھیں، میرے خیال سے تو کوئی سنے تو بے ہوش ہی ہو جائے کہ تیسری شادی کرنے لگی ہے. تیسری شادی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ہم مسلمان مومنین خواتین مرد جو ہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جو تھی، پہلے ایمان لانے والی امہات المومنین، پہلی عورت جو ایمان لے کر آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سوچیں ان کا یہ ہمیں ہسٹری سننے کو مل رہی ہے، یہ بایوگرافی ہم سن رہے ہیں. اور میری اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو تو ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں کفری کا کوئی نظام چل رہا ہے. تیسری شادی کرنے لگی ہو، تیسری شادی کے لیے تمہارے پاس کوئی آئیڈیل ہے اور کم عمر لڑکے سے کرو گی. سوچیں آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کہاں زندگی چلی گئی ہے ہماری، کس پیٹرن پہ زندگی گزار رہے ہیں. ہندو فلمیں وہی چل رہی ہیں نا، ڈرامے وہی چل رہے ہیں، وہی سوار ہیں ہماری زندگی میں. جو میڈیا آپ کے گھر میں چلے گا آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی ویسی ہوگی. تو بہرحال انہوں نے پھر کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ آئیڈیل بنا کے رکھا ہوا تھا تیسری شادی کا، اور آئیڈیل کے لیے میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں، مرد اور عورت جتنے بھی یہاں پہ لیڈیز ہیں، میل فیمیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ نا آئیڈیل بنانے پہ ہمارا اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہم آئیڈیل بنائیں. ہمیں ملے نہ، شادی ہو یا نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہماری دلچسپی تو اللہ کو پتہ چلنی چاہیے نا کہ میری کوئی دلچسپی ہے کسی شخص میں، کوئی لڑکے کے لیے میں نے کوئی اپنا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، میری کوئی پسند ہو سکتی ہے. تو اگر میری کوئی پسند ہے تو کیا ہے، کسی انسان کا حضرت خدیجہ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا امیج بنا ہوگا؟ دیانت دار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا مطلب آپ بتائیں؟ کول گائے، شیڈز لگاتے ہیں، جیکٹس پہنتے ہیں، بڑا گانے گاتے ہیں درختوں کے ساتھ، ایسے کوئی ان کو ملا ہوگا امیج. میرے پاس جو امیج ہے، میں جو آئیڈیل بنا رہی ہوں، آج کل کی بچے جو آئیڈیل بنا رہی ہیں، آپ سوچیں کیا آئیڈیل ہیں وہ؟ یہی آئیڈیل ہیں جو کہ ہم ہمارے میڈیا میں چل رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا. بہرحال ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے لیے آئیڈیل بنانا اسلام میں پسندیدہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کیجیے. ہب لنا کا مطلب ہے کہ آپ بنائیے اس کو، ہمارے لیے کسٹمائز کیجیے، ہمیں عطا کیجیے. اب جیسے بھی مل جائیں، ہو سکتا ہے میں نے کوئی آئیڈل بنایا ہو کہ مجھے کوئی لڑکا فلاں ٹریٹ اس میں چاہیے، اب وہ میری شادی اس سے نہ ہو، لیکن جب میں یہ دعا مانگتی رہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر وہ ٹریٹ ڈال دیں گے، اس کے اندر وہ خوبی آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد جو ہیں اپنے ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں، زیادہ رسپانسبل انسان بن جاتے ہیں، زیادہ سچے انسان بن جاتے ہیں، زیادہ ان کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتا ہے. اس سے پہلے وہ نہیں ہوتے. ماں باپ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی تو بڑا لاپرواہ تھا، شادی کے بعد اس کے اندر احساس ذمہ داری آ گئی، بھئی یہ تو بہت ہی جو تھا نا وہ گھر سے باہر رہتا تھا، اب یہ گھر میں فیملی کو ٹائم دیتا ہے. کیونکہ وہ خواتین دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مردوں کو بھی میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، انہوں نے ایک آئیڈل بنایا ہوا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نہیں رکھا ہوتا آئیڈل کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ ٹال ہو تو اس کی کوئی داڑھی شاڑی بھی ہو تو وہ کوئی باہر کا بھی اس کے پاس ویزا کینیڈا آسٹریلیا کا لگا ہوا ہو. لیکن اب وہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کہیں بھی، شادی کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا لگاتے ہیں، آپ دین پہ جو ہے وہ اپنا فوکس کرتے ہیں اور اس پہ دوام اختیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اسپاؤس میں وہ قرۃ اعین بنا دیتا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. پھر آپ کو آنکھوں میں چبھتے نہیں ہیں ایسے میاں بیوی، پھر وہ اسپاؤس آپ کو برے نہیں لگ رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں. حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہ آپ کے آئیڈیل، لیکن وہ اللہ تعالیٰ
آپ کے آئیڈل میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور بہت سے میں ایسے لڑکوں کو مردوں کو جانتی ہوں جن کی شادیاں ان کی پسند سے یا ان کی آئیڈل جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی نہیں ہوئی، لیکن وہ بن گئی. وہ اور زیادہ امپریس ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ٹریٹس پتہ ہی نہیں تھی خواتین کی ہوتی ہیں، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم نے آئیڈل بناتے ہوئے یہ خواتین کی بھی چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. میری بیوی جو ہے وہ تو زیادہ بہت اچھے طریقے سے، بہت ماڈسٹ ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھے طریقے سے گھر کو لے کے چلتی ہے، خاندان کو لے کے چلتی ہے. ہم نے تو یہ چیزیں پہلے سوچی بھی نہیں تھی. ہمیں تو چاہیے تھا کہ بھئی بلو آئیز ہوں اس کی، تو وہ لڑکی جو ہے وہ کوئی کام کریئر اورینٹیڈ ہو، فلاں ہو، دھماکہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس طریقے سے ان کا ایک شہرہ بن گیا تھا، فیم بن گیا تھا، خدیجہ نے اسی کو پریفر کیا کیا آئیڈیل تھا. وہ تو خود چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا کوئی لڑکا ملے، کوئی ایسا آدمی ملے، میں تیسری شادی اس سے کروں، اور پھر انہوں نے خود پروپوز کیا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں لڑکی انیشیٹ کر سکتی ہے. جی بالکل، لڑکی جو ہے وہ ایک بہت اچھے ماڈرن طریقے سے اور لمٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کے تھرو، کسی نہ کسی کے تھرو جو ہے وہ رشتہ پہنچوا سکتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ جو ہے انٹرسٹ ہے، آپ بات کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یا تو دونوں ایکسٹریم سائڈ ہیں، یا تو یہ لڑکی بالکل بھی جو ہے نا وہ کسی کو گھر میں آ کے نہیں بتا سکتی کہ امی میں کہیں کام کرتی ہوں یا میں کہیں پڑھتی ہوں، مجھے یہ لڑکا پسند ہے، تو اس کے بارے وہ بدنام ہو جاتی ہے بیچاری. وہ بتاتی ہی نہیں ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی. حالانکہ اسلام ہمیں ایسا کوئی سبق نہیں دیتا ہے. آپ جب عورتیں نکل رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور معاملہ ظاہر ہے آج کل ہمارا ایسا اسلامی سسٹم ایسا سچ تو نہیں ہے نا، خلافت یا اس طرح کا حکومت تو ہماری سسٹم نہیں ہے کہ سیگریگیٹڈ معاملہ ہو اور خواتین کو الگ سے جو ہے ان کی سہولتیں دی جائیں. مکس کلچر ہی ہے ہمارا. تو اس میں کیا ہے کہ پسند آ ہی جاتا ہے کوئی لڑکا یا لڑکی. لڑکے کو لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں، لڑکیوں کو لڑکے پسند آ جاتے ہیں. تو پہلی تو سب سے پہلے شٹ اپ کال یا سب سے پہلے جو ہے نا وہ گھر سے ہی ایک ریجیکشن ہوتی ہے کہ تم کیسے پسند کر سکتے ہو لڑکی، یا تم کیسے پسند کر سکتے ہو لڑکا، تم ہماری ناک کٹواؤ گے، تم ہمیں شرمندہ کراؤ گے لوگوں کے آگے. اور تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کر لیا ہے، حالانکہ اس نے آپ کو بتایا ہی ہے، اس لڑکا یا لڑکی نے گھر میں آ کے اپنے پیرنٹس کو انفارم ہی کیا ہے کہ میں یہاں پہ انٹرسٹڈ ہوں، میری شادی کر دیں. تو بعد میں آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں کہ ہو سکتا ہے وہ فیملی بہت اچھی ہو، لوگ بہت اچھے ہوں، لڑکی کمپیٹیبل ہے لڑکے کے ساتھ، تو کر دیں شادی. زندگی آپ نے تو نہیں گزارنی. ہم ماں باپ کے کانسیپٹ بھی ایسے بنے ہوئے نا کہ میں جس طریقے سے، فار ایگزامپل میری شادی میرے ماں باپ نے اپنی مرضی سے کی. ارینج اور لو میرج میں بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے نا. ارینج میرج کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے کی ہے شادی. لو میرج کا مطلب ہے کہ لڑکی نے یا لڑکے نے اپنی پسند سے کیا. ارینج میرج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امی ابو نے اپنی پسند سے لڑکا ڈھونڈا یا لڑکی ڈھونڈی. اب میرے لیے جو لڑکا امی ابو نے ڈھونڈا وہ لڑکا میری پسند کا تھا ہی نہیں. مجھے کوئی خاص اس میں ٹریٹس چاہیے تھی، وہ نہیں ملی. اب جب میری بیٹی کی شادی ہوگی نا تو میں اپنی پسند کی وہ ٹریٹس اس میں ڈھونڈوں گی اپنی بیٹی کے لیے، وہی لیگیسی لے کے چلوں گی. تو یہ ہمیں بریک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کو ایک لمٹ میں آزادی دینی پڑے گی. پہلے تو ان کی یہ کاؤنسلنگ، ان کی اس طریقے سے اصلاح کرنی پڑے گی کہ وہ اچھے سے اپنے ذہن میں اچھا خاکہ بنائیں، اچھے آئیڈل بنائیں. اپنے اسپاؤس کے حوالے سے سوچیں کہ مجھے کیسا اسپاؤس چاہیے. اس کے لیے وہ احساس ذمہ داری بھی پیدا کریں اور خود ڈھونڈیں، خود پسند کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم بچوں کو سبزی لینے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں ارے تم کتنی خراب آلو اٹھا کے لے آئے، کتنی خراب پیاز اٹھا کے لے آئے، تمہیں عقل نہیں ہے بالکل بھی. تم دہی اٹھا کے لے آئے، تم نے ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی. تم دودھ اٹھا کے لے آئے، تم اتنا غلط دودھ اٹھا کے لے آئے. بچوں کو ذرا ذرا سی 2-2 3 3 روپے کی چیزیں، 100-200 روپے کی چیز پہ 1000-2000 کے نقصان پہ اتنی ان کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپاؤس کے لیے ان کو کوئی چوائس دیتے ہی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ کرتے ہی نہیں ہے کہ سبزیاں کیسے لینی ہے، پھل کیسے لینے ہیں، آؤ بیٹا میں تمہیں سکھاتا ہوں. لینا دینا کیسے کرنا ہے وہ ہم تمہیں سکھاتے ہیں. اسپاؤس کیسے چوز کرنا ہے اس کے بارے میں گھر میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ماں باپ کی. اپنے بچوں کو 14 سال کی عمر جب بچے ہو جائیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اچھے لائف پارٹنر میں کیا ٹریٹس ہونی چاہیے. ایک اچھا لائف پارٹنر جو ہے وہ کیسے چنتے ہیں، اور لڑکا جو ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ کیسے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رول بتایا ہے نا کہ لڑکیاں شوہروں کے لیے لتسکنوہا ہیں، سکون کا باعث ہیں، وہ ان کو سکون فراہم کریں گی. مرد جو ہیں وہ خواتین کے لیے جو ہیں وہ قوام ہیں. تو آپ نے اپنی فیملی کی لیڈرشپ سنبھالنی ہے، آپ راعی ہیں ان کے، اور خواتین کو کہا جائے گا کہ تم نے اس کے سکون کا سامان. اب جس میں بھی سکون ہے اس کو، ہو سکتا ہے اس کو ورکنگ کریئر اورینٹیڈ خاتون پسند ہو، یا اس کو ایسی خاتون پسند ہو جو گھر کو اور باہر سب چیزوں کو مینیج کرنے والی ہوں. تو بات چیت کر کے، یا لڑکا خود پسند کر کے لڑکی کو، یا لڑکی لڑکے کو پسند کر کے اپنے گھر والوں کو بتائے، اور پھر وہ جو معاملہ ہے وہ بڑوں تک جائے اور بڑے اس کو ڈیسنٹ وے میں اس کو آگے پرولونگ کریں یا اس کو ایکسیڈ کریں یا اس کو ختم کریں معاملے کو کہ نہیں کرنا ہے یا کرنا ہے. اب دونوں صورتیں مختلف ایکسٹریم ہے. کیا کہ لڑکی لڑکے کو اختیار بھی نہیں ہے، یا پھر لڑکا لڑکی بالکل ہی بھاگ کے شادی کر لیں گے، بالکل ہی یعنی کہ انوالوڈ ہو جائیں گے، ڈیٹس پہ جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں اور بس اب سمجھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں بہت ہی اخلاقی سے بری حرکت ہے، بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ 1 سال 2 سال ڈیٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں خاص طور پہ لڑکے والے
یا لڑکی والے بھی، خاص طور پر لڑکوں والوں کو میں ضرور بولوں گی کہ وہ نہ آ کے کیا بولتے ہیں کہ نہیں ہم میں نہیں پسند ہے. مطلب آپ کا بیٹا 1 1.5 سال کسی لڑکی کو ملتا رہا، اس کے ساتھ ڈیٹ کرتا رہا، اس نے خواب دکھائے ہوں گے، اور لڑکی نے بھی آف کورس اس کے ساتھ کیا ہی ہوگا نا، کوئی پرومسز کیے ہوں گے، جو بھی چیز ہوگی. تو آپ 2 سال بعد کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اب تم اسے چھوڑ دو؟ تو فلرٹ کا بھی کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے فلرٹ کرنا؟ یہی ہوتا ہے نا فلرٹ کرنا. اور کیا ہوتا ہے؟ تو اگر تو آپ کا لڑکا، آپ کو پتہ چلے کہ میری فیملی میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکا لڑکی آپس میں پڑھ رہے تھے، اور جب سے پڑھ رہے تھے فرسٹ ایئر ان کا تھا شاید یونیورسٹی میں، تو آپس میں ان کی کام کرتے کرتے آپ انوالومنٹ ہو گئی، اور انہوں نے گھر آ کے 1 1.5 سال بعد بتایا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے گھر والوں نے وہی رجسٹ کیا، اور بلکہ ڈسکریج کیا، اور ایک ہنگامہ کہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تو لڑکیاں ایسی ایسی. تو ہم جا کے، میں جب ان سے ملی، میں نے ان کو یہ بولا کہ 1 1.5 سال جب وہ دونوں مل لیے، تو یہ تو کتنی اور غلط بات ہو گئی نا کہ وہ لڑکی اب دوسری کسی جگہ انوالو ہوگی. اس کے لیے کتنا مشکل ہے اس پورے اس سے نکلنا فیز سے. لڑکے کے لیے کتنا مشکل ہے. آپ کے لیے مشکل نہیں، آپ کر دیں شادی. بہرحال ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی، سب کچھ ہوا، ان کی شادی ہو گئی. اور میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ وہ بتاتی ہیں ابھی جب میری ان سے بات ہوتی ہے کہ اس سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی تھی. لڑکا بھی اتنا قدردان، خوش ہے ماں باپ کا کہ آپ نے مطلب میری ہمیں ہاں ملائی اور میری رضا کو، میری پسند کو پسند کیا. ہم بعض اوقات جو ہے نا اس طریقے سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹا بیٹیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہی نہیں کر رہے ہوتے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے یہ ہمارے معاشرے میں. تو اس چیز کو ہم پریکٹس کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کریں، اپنے سٹینڈ لیں. اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بالکل اسلام میں اس کی اجازت ہے، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، طور طریقے سے رہتے ہوئے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صبح شام باتیں کر رہے ہیں اور آپ دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں دوسرے کے لیے. لیکن بہرحال آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ بھئی میری کوئی کزن ہے، یا میری کوئی رشتے دار ہے، یا میری کوئی دوست ہے، میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی خاتون ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں سورہ البقرہ میں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اس کی ایک بات ناپسند ہو، لیکن باقی باتیں اچھی ہو سکتی ہیں نا. تو ہم آئیڈیل میں یہ نہ سوچیں کہ بس کوئی بھی چیز جو ہے نا امپرفیکٹ نہ ہو، لڑکا جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہو. اچھی چیزیں ہوں، دین دیکھنا چاہیے. اس کا دین کا مطلب ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی دیکھنی چاہیے کہ دین کے حوالے سے کیسی ہے. نماز روزے سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ سود کے حوالے سے کیا ایک مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، دین کی پروگرس میں وہ کتنا جو ہے اس کا انپٹ ہے. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. لیکن پسند کر سکتے ہیں جی، بالکل کر سکتے ہیں. اور لڑکی بھی پسند کر سکتی ہے، اور لڑکی پیغام پہنچا سکتی ہے. حضرت خدیجہ نے پیغام پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ شادی کر لی. ٹھیک ہے، شادی کے لیے ہم نے دیکھا کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے پورا، ہم نے دیکھا کہ وہ 20 اونٹ کے عوض جو ہے مہر مقرر ہوا، نکاح ہو گیا. اور یہ 3 منتھس کے اندر اندر ہوا ہے. یہ جو ٹرپ تھا نا، بزنس ٹرپ اور نکاح، یہ 3 منتھس کا اس میں بس گیپ آیا ہے. 3 مہینے کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی. تو اتنا بہترین ہمارے سامنے اسوہ ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ضحیٰ میں کہ عائلاً فاغنیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ. میں نے تمہیں جو ہے وہ پایا، ویک پایا، تو میں نے تمہیں غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے تھرو. اب حضرت خدیجہ کا جو ہمارے سامنے ایک مزاج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک بہت بڑی اچھی ایڈمنسٹریٹر تھی، معاملہ فہم تھی، بڑے اچھے سے معاملہ ہینڈل کرتی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ینگ تھے ان سے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہمارے سامنے ایک کانسیپٹ بن گیا ہے جو کہ نان مسلمز یا ان کے جو دشمن ہیں وہ بناتے ہیں کہ وہ ایک وومنائزر تھے. عورتوں سے اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں تو وہ عورتوں کو پسند کرتے تھے، نعوذ باللہ، یا وہ شوقین مزاج تھے. حالانکہ ہمارے سامنے خدیجہ، اگر کسی بھی انسان کو اگر عورتوں سے میں دلچسپی ہوگی تو اس کے بارے میں یہی دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے تو بہت عرصہ ڈیٹ کرے گا، ہے نا. ہمارے ذہن میں اگر کوئی ہم سوچتے بھی ہیں کسی شخص کو کہ وہ عورتوں کے شوقین ہے یا اس طرح کے معاملہ کرتا ہے، تو وہ 1 سے 2، 2 سے 3، ایک عورت پہ اتفاق کرے گا بھی نہیں، 2 3 عورتوں کو ٹرائی کرے گا، باتیں کرے گا، اور جو ہے پھر اس کے بعد شادی کرے گا. تو شادی کرنے بھی میں بھی وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر اس کے چل رہے ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ دوسری شادی کر لے گا، تیسری شادی کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خود پروپوز ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے شادی کی تو حضرت خدیجہ سے شادی کرتے ہوئے کے دوران، یعنی کہ جب تک ان کے ساتھ ان کا ساتھ رہا ہے، جب تک وہ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور آپ کی ساری اولاد جو تھی صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ساری اولاد. تو یہ ہمارے سامنے جب یہ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویمنائزر تھے یا وہ عورتوں کے شوقین یا اس طریقے سے جو بھی ہم نعوذ باللہ بات ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا تعلق ایک بہت بڑا پروف ہے کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے نہ صرف یہ کہ شادی نہیں کی بلکہ ان کے انتقال کو عام الحزن قرار دیا کہ اتنا میرے لیے غم کا سال ہے. اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ 3 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہیں تھے ان کے انتقال کے بعد، اتنے زیادہ جو ہے وہ لونلی ہو گئے تھے.
اتنا زیادہ افیکٹ کیا تھا حضرت خدیجہ کی ڈیتھ نے ان کو. تو حضرت خدیجہ جو تھی وہ کیا عورت تھی؟ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سپورٹ کیا، ہر معاملے میں، فائنینشلی، مورلی، ایموشنلی، فزیکلی، ہمیشہ سپورٹ کیا. اگر آپ دیکھیں تو ان کے جب جتنے بھی اولاد تھی بیٹے تھے وہ انتقال ہوتے چلے گئے نا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دشمنوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ محمد کی تو جڑ کٹ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دونوں میاں بیوی چپ رہے، کوئی یہ نہیں کہ اچھا تم میرے شوہر کو، میں تو مکہ کی تاجر خاتون ہوں اور تم ایسے کیسے بول سکتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انہوں نے کہنا کہ بھئی آپ کی وجہ سے جو ہے نا آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ کے دشمن جو ہیں مجھے اس طریقے سے باتیں سناتے ہیں، میں بڑا ہرٹ ہوتی ہوں، میں بڑا جو ہے نا فیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے زندہ نہیں رہے ہیں. بلکہ دونوں جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت خدیجہ بھی چپ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے جو آیت اتاری قرآن میں ان کے ڈیفینس میں کہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ خود ہی جڑ کٹے ہیں. تو کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز چلی جائے، کوئی چیز چھن جائے، کوئی گم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو ہم بھی ذہنی طور پر فوت ہو جاتے ہیں نا. ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے اچھا، آج کل ہم سن ہی رہے ہوتے ہیں بڑوں سے بھی، کسی سے بھی، اب تو میری کوئی زندگی رہی نہیں، اب تو میں سب میرا ختم ہی ہو گیا، بس اب تو ہم زندہ لاش بن کے رہ گئے ہیں، اب تو کوئی ہمیں خیر ملے گی نہیں، اب تو سب برباد ہو گیا، ایک بیٹا چلا گیا، میں اب کیسے جیوں گی، میں تو اس کو اپنے فیل کیا، میں تو ووم میں فیل کیا، میں تو 9 مہینے اس کو پالا، میں کیسے زندہ رہوں گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، عورتوں کی شان ہی نہیں ہے یہ کرنا. حضرت خدیجہ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل بھی ان کے منہ سے ایسا کوئی شی ڈڈ ناٹ ایون اٹر اے ورڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری میں نکلا ہو. یا پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا دوسرا بھی چلا گیا اولاد، دوسری بھی چلی گئی ہے، تو بس اب تو میری زندگی ختم ہو گئی، میں تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہی ہوں، میں تو ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی ہوں، ان کی وجہ سے پتہ نہیں ان کے دشمن ہیں جو نظر لگا دیتے ہیں، بدعائیں پیچھا کر رہی ہیں. کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں نکالی. اتنی استقامت، اتنی ہمت، ویمن امپاورمنٹ اگر آپ نے دیکھنی ہو نا تو خدیجہ آپ کو نظر آئیں گی. اور پھر یہ، اور آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے نا، ایمان دیا ہوا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کا ساتھ آپ کے لیے بالکل کافی ہے. اپنے ہر مشکل میں اپنی آسانیوں کو ڈھونڈے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ قرآن میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب ہے آپ کی مشکل میں آپ کے لیے آسانی چھپی ہوئی ہے، آپ ڈھونڈ نہیں رہے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ نیگیٹو ہوئے ہوئے ہیں، آپ کا قصور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیم 2 دفعہ کر دی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اپنے عسر میں یسر کو ڈھونڈو، اپنی مشکل میں آسانی کو ڈھونڈو، شر میں سے خیر کو نکالو. اولاد کا نقصان ہو، ماں باپ کا نقصان ہو، شوہر کا نقصان ہو، بیوی کا نقصان ہو، بزنس کا نقصان ہو، تو بس یہ کلمہ کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے لیے کافی ہیں، حسبی اللہ. صحیح ہے. تو ہمیں ہر مشکل حالات ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے آتے ہیں. کسی کے لیے ہم ڈھارس، کسی کے لیے کندھا، کسی کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں. شوہر کی موت ہو، شوہر کی جدائی ہو، وہ انسان کو کیا اسٹرانگ انسان بنا دیتی ہے. بالکل. حضرت خدیجہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک اسٹرانگ خاتون بن گئی تھی. دین میں ان کی جتنی ضرورت تھی نا، ان کی پلیسمنٹ جو تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہے تھے کہ شوہر کی جدائیوں سے نکال کر ان کو ایک ایسا انسان بنا دیا تھا کہ وہ اس کیفیت سے 2 بار گزر چکی تھی. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ ان کی تربیت کیسی کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت سے، اخلاق سے متاثر ہوئی تھی. تو ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے شوہروں کی کیا باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں مردوں کی کیا باتیں اچھی لگتی ہیں. ان کی ہمیں ویزے اچھے لگتے ہیں امریکہ کینیڈا کے، ہمیں ان کا چمکتا ہوا بزنس اچھا لگتا ہے، ان کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو تو وہ اچھا لگتا ہے ہمیں ان کا اخلاق یا ہمیں ان کی کوئی سچائی اچھی لگتی ہے. ہم کبھی ذکر کرتے ہیں خاندان میں کوئی لڑکوں کو کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے نا ماشاء اللہ نمازی ہے، سچا ہے، یہ نا کوئی برائی برداشت نہیں کرتا، ہر جگہ نا یہ اپنا آ جاتا ہے کہ نہیں میں یہ غلط کام نہیں ہونے دوں گا. ہم تو اس کو نیگیٹو وائبس کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھو ہر جگہ کود پڑتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہیں، اس کو تو ہم کوئی بھی کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے گھروں میں اس چیز کو عام کریں نا، اپنے آئیڈیل اپنی بچیوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بتائیں کہ آپ کو سچے لوگ پسند ہیں، آپ کو وعدہ وفا کرنے والے لوگ پسند ہیں. بہادر عورت تھی نا، ایموشنز کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا حضرت خدیجہ نے. ہمیں تو اگر کوئی عورت غم یعنی کہ بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو اور وہ خوش ہو رہی ہو تو ہم تو بس سمجھتے ہیں کہ یہ خوش تو اس کو رہنا ڈیزرو ہی نہیں کرتا. عورتوں کو تو غم میں ڈوبے رہنے دیتے ہیں ہم، اور ان کو مضبوط کرتے ہی نہیں ہیں. اپنے خاندان کی کتنی بیوہ عورتوں، طلاق یافتہ عورتوں کو آپ نے مضبوط کی ہے. دوسری تیسری شادی کا کتنا سوچا ہے آپ نے؟ خود الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ تو گھر بسانا نہیں چاہتی تھی، ان کو ہی نہیں گھر بسانا تھا، ان کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تھے اپنے میاں سے، کر ہی لیتی گزارا، یا منحوس قرار دے دیتے ہیں. 2-3 دفعہ کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہو تو شادی بچے کی پیدائش ہو جائے تو بس یہ کہ اب اس کا شادی پہ نہ بلاؤ، اس کا سایہ نہ پڑے، یہ تو طلاق یافتہ ہے، ہماری بچوں کی شادیوں میں نہ لے کر آنا ہے اس کو. یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ ہندوازم سے آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریفر کیا ایک ایسی عورت کو جو کہ 2 دفعہ بیوہ تھیں، ان کے بچے تھے، تو اور وہ برکتیں لے کر آئیں. ہاں بالکل برکتیں لے کر آئیں.
بہترین برکتیں، ایسی برکتیں جو کہ اور میں خاص ہے کسی بھی باقی جتنے بھی امہات المومنین ہیں ان سے میں خاص زیادہ ہی برکتیں حضرت خدیجہ کی. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ فرشتے کیا ان کے پیغام لے کر آئے تھے. تو آپ سوچیں، اندازہ کریں کہ ہم نے کیا عورتوں کو بنا دیا معاشرے میں. تو ہم اس ٹرینڈ کو ختم کریں گے، بلکہ اس ٹرینڈ کو نکالیں گے کہ اب کوئی بھی ہمارے گھر میں طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو، محلے میں ہو، ہم سپورٹ کریں گے، کانفیڈنس دیں گے ان کو. ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ایسی عورتیں خوش نہیں رہ سکتی، ہنس نہیں سکتی، شادی کی آفر بھی کر رہی ہیں، بزنس بھی کر رہی ہیں، کانفیڈنس بھی ہے، امانت اور سچائی کو بھی پریفر کر رہی ہیں. ہم جو چاہتے ہیں نا معاشرہ ویسے ہی لوگ تیار کر دیتا ہے. جیسی ہماری ڈیمانڈ ہوگی سپلائی بھی ویسی ہی ہوتی ہے. ہماری جیسی حرکتیں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی لوگ دے دیتا ہے. تو رشتے کے معاملے میں جو ہے وہ ٹیچر کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں، ہماری پریفرنس کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں. ہم بعض اوقات دوسرے لوگوں کو کتنا برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سے پالا پڑتا ہے نا، تو ہم ان کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ تو ایسے ہی نکلے، انہوں نے تو یہ نہیں کیا، انہوں نے تو وہ نہیں کیا. ان کی غلطیوں اور شکایتوں کے درمیان رک کر سوچا کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نے کیا چاہا تھا، ہم نے کیا اسٹینڈرڈ. اگر میری بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے تو میں نے تو یہی دیکھا نا کہ ڈیفینس میں گھر ہے، بہرے ٹاؤن میں گھر ہے، لڑکا باہر کا ویزا ہے، تو میں نے تو اس سے شادی کر دی تھی. تو اب اگر لڑکا اچھا نہیں نکلا، لڑکی والے اچھے نہیں نکلے، تو اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ میں یہاں چار لوگوں میں بیٹھ کے کیوں یہ بولتی پھروں کہ وہ دیکھو کیسے لوگ نکلے، انہوں نے دھوکہ دیا میری بچی کو، ایسے انہوں نے کیا، ویسے کیا. یہ تو میرا اسٹینڈرڈ غلط تھا نا، میرا کرائٹیریا غلط تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے لوگوں میں کر دی. میں نے دین دیکھا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہی فرمایا تھا کہ دین دیکھو. دین کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی دھوکے پہ بیسڈ شادیاں معاملہ نہیں کریں گے، سچے لوگ ہوں گے. دین کا یہی مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے ان کا تو جماعت اسلامی سے تعلق ہے. وہ تو ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے. وہ بھی 40-50 سال کی عمر میں حج عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ راہ نہیں ہوتا کرنے کو، تو وہ اس لیے دیندار ہوتے ہیں. بچیوں کو دیکھیں آپ، ان کی کمپنی کیا ہے، وہ کہاں آتے جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ اپنا کریئر کیسے بنا رہے ہیں، کریئر کو دیکھ کیسے رہے ہیں. ایک ابھی مجھے ریسنٹلی جب شادی کسی کی ہوئی تو انہوں نے جب رشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے ایسے ہی جنرل اس سے بات کی کہ اچھا آپ کا جو کام ہے اس پہ آپ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کمیشن بیس جو وینڈرز ہوتے ہیں یا جو سپلائرز ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت اوپر دیتے رہتے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے وہ مارکیٹ پروڈکٹ میں ذرا آئے یا آپ اس کو پریفر کریں. تو لڑکے نے صاف بولا کہ نہیں میں ایسا کچھ بھی کام نہیں کرتا ہوں، میں بالکل بھی یہ کام نہیں کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے جو ہے نا اوپر سے کچھ معاملہ کروں، یہ کروں. تو 2-3 چیزیں انہوں نے بیسک پوچھی اور پتہ چل گیا الحمدللہ کہ لڑکا جو ہے وہ اس کا اس معاملے میں نیت خراب نہیں ہے، کریکٹر خراب نہیں ہے عورتوں کے حوالے سے. اور آس پاس کے لوگ بتا ہی رہے ہوتے ہیں، دوست اور کزنس بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، کیسا لڑکیوں کو اتارتا ہے، کیسا کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چھپی نہیں رہتی ہیں. یہ چیزیں دیکھیں. صرف ویزا اور صرف گھر اور گاڑیاں مت دیکھیں لڑکوں کی. اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ مت دیکھیں کہ اچھا اونچے گھر کی ہے تو لڑکا بھی چلو ہمارا بچہ جو ہے نا اس کا ذرا سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ، ابھی اس نوکریاں مل نہیں رہی تو سسرال والے اس کو سیٹ کر دیں گے. نہیں، دیکھیں ایسی چیزیں مت کریں. ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آنر ملا. حضرت خدیجہ جو تھیں وہ جنت میں سب موتیوں کے محل میں بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا ان کو وہ جنت. تو اپنے بچوں کے لیے آخرت اچھی ڈھونڈیں کیونکہ وہ ابقا ہے، خیر و ابقا 2 چیزیں ہیں آخرت میں. تو بہرحال ہم جو ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستیں دنیاوی مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں، رشتے میں مال و دولت دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ خدیجہ جو تھیں ان کا جو معاملہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے نا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا شادی کے 5-6 سال بعد نا بہت اپنے جو لوکلز تھے نا ان سے اپسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، بہت گھبرانا شروع ہو گئے تھے. ان کو نا لوگوں سے پریشان ہونے لگے تھے یہ جو بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین بیوی کا کردار کس طریقے سے جو ہے نا حضرت خدیجہ نے نبھایا. تو میں اور آپ اگر ہم بیوی ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ہم اپنے مردوں کو کس طریقے سے دیکھیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا مرد جو ہے نا وہ کن چیزوں سے، کن ٹراما سے، کس طریقے سے بلی ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنی ورک پلیس میں بلی ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی میں ریسنٹلی تو خیر نہیں، مطلب 1-1.5 سال پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ نا میری کچھ جاننے والی تھی، انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہاں یو اے میں آپ کو پتہ ہے انڈینز اور پاکستانی اور یہ سب ساتھ فلپینوز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا تو میرے میاں بہت ہی ان دنوں اپسٹ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان اچھا پرفارم کر نہیں رہا ہوتا ہے میچ میں، انڈینز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نا وہ بہت بلی کرتے ہیں، یعنی کہ آفس جیسے ہی وہ جائیں گے تو کہیں گے اچھا بھائی آج آ گئے تو ہم تو آج تو کٹ پہن کر آتے، تو آج یہ کر کے آتے، آج تو اس طریقے سے. اور جو بھی کرتے ہوں گے، اب جو بھی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. تو کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتہ جب تک وہ چلتا رہتا ہے آئی پی ایل ہے پی سی ایل جو بھی ہے، وہ کہتی تھی اس دوران جو ہے وہ پورا ہفتہ اپسیٹ رہتے ہیں، گھر میں آ کے غصے میں رہیں گے اور کھانا نہیں کھائیں گے، ٹی وی نہیں دیکھنے دیں گے کسی کو.
یا آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں گے اور بس ایک ایک میچ پہ ایک ایک بال پہ وہ کمنٹری کر رہے ہوں گے اور غصے میں بچوں کو بھی ڈانٹیں گے، اور کرکٹرس پہ بھی جو ہے نا وہ برے برے الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے کہ اس کو دیکھو یہ میچ نہیں کر رہا اور یہ نہیں کر رہا، پریکٹس نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ وہ آفس میں اتنا بلی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ مردوں کی چیزیں نہیں پتہ ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ باس سے کس طریقے سے ڈانٹ کھا کر آئے ہیں، کس بات پہ ڈانٹ کھا کر آئے ہیں، کولیگس سے کیسے معاملہ ہوا ہے، وہ انفلیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کو گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، ان کو باقی چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو مرد جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس، عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں چار لوگوں میں بیٹھ کر بھی دل کا حال کر دیتی ہیں، مرد جو ہیں وہ اس طریقے سے ایکسپریسو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ ایک بہترین بیوی کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آئسولیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ یہ نا جا کے پہاڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ دو دو تین تین چار چار دن جو ہے نا پہاڑ میں جا کے کوئی یہ آپ سمجھ گئی تھی کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جو یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ آئسولیٹ ہوں، میرا شوہر یا میرے ابو یا میری بھائی آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے، میرا بیٹا آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے، تو ہم نے شک ہی کرنا ہوتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا مجھے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو تو کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے میرے اوپر مجھے بچے، حضرت خدیجہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ بچے چھوڑ چھوڑ کے میرے اوپر چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ اور آپ جو ہے نا تین تین چار چار دن غائب رہتے ہیں، آپ کو تو کوئی گھر کی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں تھی، یہ سمجھ ان کی اتنی ضروری تھی کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزری ہوئی تھی۔ اگر کوئی ہوتی ہیں الڑ دوشیزہ ہوتی ہیں، کوئی ینگ جیسے ہوتی ہیں بچیاں، ان کے ارمان ہوتے ہیں نا، نئی نئی جن کی شادیوں ہوئی بھی ہوتی ہیں بچیوں کے، تو وہ تو واقعی اس طریقے سے سوال جواب کرتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا حضرت خدیجہ کا رول اس وقت کیا ہونا تھا، تو وہ اور 10 سال کا ٹرسٹ تھا، یعنی کہ میرے خیال سے 5 6 سال 7 سال کا ٹرسٹ تھا ان کا، انہوں نے دیکھ لیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس طریقے کے نہیں ہیں حرکتیں کرنے والے، تو اس لیے ایک ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا تھا دونوں میاں بیوی کے درمیان، تو اس لیے وہ بہت زیادہ ان کو اس معاملے میں کوآپریٹ کر رہی تھی، کیا کہ سارے کمفرٹ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکل لوگوں سے پریشان رہتے تھے، وہ آرام دہ گھر چھوڑ کر پہاڑ پہ چلے جاتے تھے، اور وہ کیا کرتی تھی، وہ کھانا پینا باندھ کر دے دیتی تھی ان کو 3 4 دن کا، اور اگر وہ ان کو یہ جیسے اندازہ ہونا کہ ہاں میں نے 3 میلز دے دیے ہیں 4 میلز دے دیے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ واپس نہیں آئے ہیں، تو پھر جب ان کو لگتا تھا کہ اب تو میل ختم ہو گئے ہوں گے، تو وہ واپس جاتی تھی پہاڑوں پہ جا کے ان کو دے کر آتی تھی کھانا بنا کے فریش۔ تو اتنا کیوٹ ریلیشن شپ ہمیں ملتا ہے آج کل کے زمانے میں، ہمیں تو لڑائی جھگڑوں سے میاں بیوی کی فرصت ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو جج کرنا، ایک دوسرے کو ڈاؤٹ کرنا، ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھنا، ایک دوسرے کو اسپیس نہ دینا، یہ معاملہ آتا ہے ہمارے سامنے۔ یہ ریلیشن شپ کتنا پیارا آتا ہے کہ کھانا باندھ کے دیتی تھیں، جا جا کر دیکھتی تھیں، واچ فل تھیں، بہترین دوست تھیں، ایڈوائزر تھیں، ہیلپر تھیں۔ جب ان کے پاس نبوت آئی پہلی دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی آئے نا، آ کے کیا کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، تو کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بہت ہمدرد ہیں، آپ تو یتیموں بیواؤں کا سہارا ہیں۔ ہم اپنے شوہروں ہمارے شوہر جب آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں بس آپ کو تو مسئلے ہی رہتے ہیں، آپ تو بس ہمیں آ کے شکایتیں بتاتے رہتے ہیں، آپ کو تو آفس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، آپ کے تو فلاں، آپ کو تو نظر لگ گئی ہے۔ ہم ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو ان کی اچھی باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کتنے ہمدرد ہیں، آپ کتنے نیک ہیں، آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے شوہروں سے کہ نہیں پریشان نہیں ہو، آپ بڑی ہمت والے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے مشکلیں آتی رہتی ہیں زندگی میں، ہمت رکھتے ہیں، آپ نمازیں زیادہ کر لیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، میں آپ کے لیے نماز پڑھوں گی، میں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گی، آئیں تھوڑا سا واک کرنے چلتے ہیں، چلیں آج تھوڑا سا باہر کھانا کھا لیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی ہمارے جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ کیا ہوا ہے، ججمنٹ بہت ہو گئی ہے رشتوں میں، شیطان کا سب سے بڑا کام ہی پسندیدہ یہ ہے میاں بیوی میں دراڑ ڈلوا دو۔ تو جب گھر ختم ہوگا، میاں بیوی میں کوئی جو ہے معاملے ایسے آئیں گے، تو کس پہ افیکٹ ہوگا، بچوں پہ ہوگا۔ بچے کون ہیں، امت کون ہے، رسول اللہ جس پہ فخر ہوگا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو جس پہ فخر ہوگا وہ فخر ہی ختم کر دو نا۔ یہ ہے شیطان کا پلان، اور اس کے لیے وہ میڈیا سے کام لے رہا ہے، میڈیا ہماری زندگی میں صبح شام ہے، اس کے تھرو ہم لے رہے ہوتے ہیں ساری ڈوز، اور وہ بیویاں وہ شوہر بھی اپنی جج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی میمز ایسے پرینکس بن گئے ہیں جس میں بلیٹل کرنا بیویوں کو، بلیٹل کرنا شوہروں کو ایسا دکھانا کہ وہ تو بس بیویوں کی سنتے رہتے ہیں، ان کی تو اپنی کوئی سے نہیں ہے، بیویوں کو دکھانا کہ وہ ڈومیننٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بیویاں جتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں شوہروں کے گھروں میں، وہ جتنی قربانیاں دے رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ریالٹی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بتاتا ہے تو ہم اکارڈنگ ٹو دا میڈیا، اکارڈنگ ٹو دا ڈراماز، اکارڈنگ ٹو دا شوز ہم جج کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے وہ ساکھ بٹھائی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سننا کے طور پہ اپنے آپ کو بس ویسے ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو ویسا شوہر یا ویسی بیوی بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر اس چیز کو خیر میں بدل دیں گے۔ ینگ شوہر ہیں، ہے نا، حضرت خدیجہ کے ینگ شوہر ہیں، ہمارے کو ینگ شوہر ہو تو سوچیں آپ، ہمیں تو گھر والے بھی آ کے کہیں گے کہ نظر رکھو اس پہ، تم سے اکتا گیا ہے، یہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تمہارے بچے ہیں، تو بس اب تم سے، ہمارے گھر والے ہمیں اس طریقے سے ڈاؤٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، دل خراب کر رہے ہوتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، یا آپ کے پاس واقعی کوئی ایسی ایویڈنس نہ ہو جس پہ آپ اپنے شوہر پہ ڈاؤٹ کر سکیں۔ اور ڈاؤٹ کرنا بھی کیا ہوتا ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو آف کورس آپ نے پھر ایسی چوائس کی ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ پھر دین پہ نہیں تھا، تو پھر آپ کو یہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔
تو انہوں نے کیا کیا، وہ بہت باہمت خاتون تھیں، آپ کی ہر پسند ناپسند کو بغیر کہے سمجھ جاتی تھیں. آپ یہ دیکھ لیں اتنا بڑا معاملہ کیا. رسول اللہ علیہ وسلم جو ابو طالب تھے نا، ان کے گھر میں فائنینشلی وہ اتنی نہیں تھی ان کی کیپیسٹی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کنسرن تھے، تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا، چچا عباس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم نا ان کے بچے کر لیتے ہیں آپس میں نا، ان کے کچھ خرچے کم ہو جائیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہیں وہ حضرت جعفر کو، انہوں نے کہا کہ آپ جعفر کو لے لیں، میں علی کو لے لیتا ہوں. تو انہوں نے علی کو اڈاپٹ کر لیا، اور یہ شادی کے بعد کیا. اور شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے خدیجہ ہی مین جو تھیں وہ اسپانسر کر رہی تھی نا فائنینشلی، وہی معاملہ سنبھال رہی تھی، بیسیکلی تو ان کا بزنس ہی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانفیڈنس تھا کہ میں اگر علی کو لے بھی آؤں گا تو یہ آگے سے آرگیومنٹ نہیں کریں گی، حجت بازی نہیں کریں گی، مجھے کوئی شکایت نہیں کریں گی کہ بھئی تم کیوں لے آئے. ہمارے شوہر کرتے ہیں ایسا، وہ تو امی کو 4 پیسے دیتے ہیں چپکے سے جا کے، بہن کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہے تو ہم کیسے سر پہ سوار ہوتے ہیں. آپ کو تو بس انہیں کی پڑی رہتی ہے، باقی بھائی یہ نہیں کوئی خیال رکھ رہے، آپ کو ہی بس پڑی رہتی ہے اپنی امی کی، اپنے ابو کی. باقیوں کو بھی تو بولے نا، آپ کو اپنی بہنوں کی پڑی ہوئی ہے، ان کے بس ان کے اپنے شوہر ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے جا جا کے دینے کی. اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمارا حق دے دیا ان کو جا کے. اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظرف سے یہ معاملہ کیا. ہمارے شوہر کر سکتے ہیں ہمارے بہاف پہ کہ یوشا کو ایشو نہیں ہوگا تو چلو میں کچھ ایسے ڈیسیجنز لے لوں جو کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہیں، کسی کی خیر میں کوئی بات ہم کر رہے ہیں. کر سکتے ہیں ہم ایسے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کیونکہ میرے شوہر کو پتہ ہے کہ وہ جب گھر آئے گا یہ معاملہ کر کے تو میں نے اٹیک کرنا ہے، میں نے تو 1 ہفتہ اس کی جان کھا لینی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیسے، مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے یہ کام کر لیا، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، مجھ سے پوچھے بغیر آپ اپنی امی کا فلاں چیز کا کام کر کر آ گئے، آپ امی کی دوائیاں لے کر آ گئے. آپ دیتے تو ہیں خرچہ، بس کافی ہے وہ، میں تو 1 ہفتہ خون پیوں. تو ہمیں سیرہ کیا بتاتی ہے؟ سیرہ یہ بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی تو تیرا میرا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جس کیپیسٹی میں بھی اپنے اسپاؤسز کے لیے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، جو بھی ان کے لیے کمفرٹنگ سپورٹ بن سکیں، ان کے لیے بہترین سپورٹ بن سکیں، ایموشنل، فائنینشیل، جس بھی کیپیسٹی میں. اگر ہم امیر خواتین ہیں تو اپنے شوہروں کے لیے، اور ہمارے شوہر اگر امیر ہیں تو ہم ان کے لیے کیسے بنیں کہ ان کے لیے ایسی مثال بنے، ایسا رشتہ بنے کہ ان کو ہم سے کوئی ایشو نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق مجھے لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا، جو کسی کو لکھا ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچایا ہے پہنچایا. اگر ہمیں پتہ ہوگا نا کہ میری ساس کا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو پہنچا دیے، اب وہ چاہے ان کو مہینے کا 1 لاکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو 20,000 ایکسٹرا دے دیا تو 20,000 اللہ تعالیٰ نے بھجوائے تھے میرے شوہر کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو پہنچائے ہیں. تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھئی میرے میاں نے کوئی نیکی کر لی، میرے میاں نے کوئی 2 دعائیں ایکسٹرا ہی کما لی. یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ڈرامے، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا شوہر بس آپ کا ہی ہے، اس کا اب دنیا میں سے اور کسی کا لینا دینا نہیں ہے. آپ کو کسی سے نہیں مل سکتا، نہ دوستوں سے مل سکتا ہے، نہ وہ کہیں کسی NGO سے کام نہ وہ کسی جماعت سے کام کر سکتا ہے، نہ وہ جو ہے نہ وہ کوئی چیریٹی کر سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو تو خیر وہ کیا ہی دے گا. اور دے بھی تو بس اماں ابا، وہ بھی اگر بیوہ کمزور لاچار ہوں تو ہی دے، اگر ویل آف ہیں اماں ابا تو بھی ان کو کچھ نہ دے، بلکہ ان سے لے، آپ جائیدادیں لیں اپنے، جا کے اپنے گھر والوں سے آپ جا کے اپنا حصہ مانگیں نا، آپ جا کے یہ کہیں نا ان سے، پورشن الگ کروائیں نا اپنا. تو ہم صبر آتا ہی نہیں ہے ہمیں. حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں اسلام تو فلرش ہوا ہی نہیں تھا. وہ تو شیب ابی طالب میں جو ان کو میل نیوٹریشن ہو گیا تھا، وہاں پہ چمڑے کھا کھا کے وہ کمزور ہو گئی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ہیموگلوبن، وٹامن سی، وٹامن جتنے بھی ان کے اندر جو بھی ان کی ڈیفیشنسی تھی اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، کم خوراک کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا. جن کے قافلے جاتے تھے، بڑے بڑے قافلے، سب سے زیادہ بڑا قافلہ ان کا ہوتا تھا، سب سے بڑا ڈیلیگیشن اور ان کا کنسائنمنٹ ان کی ہوتی تھی. انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ قربانی دی. ہم اگر اچھے حال میں شادی ہو بھی جائے اور ذرا سا میاں پہ برا وقت آ جائے تو دیکھیں کیسے چڑھائی کرتے ہیں. گھر والے آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، میرے امی ابو آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں، بھی ہم نے تو آپ کو اچھا دے کے، ہم نے تو آپ کے اچھے حال دے کے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، آپ نے کس حال میں پہنچا دیا اس کو. اور بات بھی خیر صحیح ہے، کیونکہ دین کے لیے تو کچھ کر ہی نہ رہے ہوتے ہیں. اگر تو دین کے لیے کوئی شوہر آپ کا کام کر رہا ہے، اور دین ضروری نہیں ہے کہ چلو دین کے لیے بھی کر رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے اپنے شوہر کو سپورٹ کریں. اگر اس کے وہ فائنینشلی کسی اس میں چل رہا ہے، کرائسس میں چل رہا ہے، جیسے میں کسی کا آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی کی شادی ہوئی نا شوہر سے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا شوہر جو تھے وہ کارڈز، ڈیٹ جو کارڈز ہوتے ہیں، یہ ڈیبٹ کارڈ، اور اس میں انوالو، یعنی کہ وہ کرتے رہے، پیمنٹ نہیں کی تو کافی وہ جمع ہو گیا ان کا. تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حرام ہے، سود اور یہ سب، تو انہوں نے پھر اپنا سارا زیور اپنے شوہر کو کہا یہ دیں. اور جو بھی جمع پونجی تھی، انہوں شوہر کنونس نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا سب پیسے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں دیں، کیونکہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ہم سود کھا رہے ہوں. تو انہوں نے اپنا سارا زیور بیچ کے اور جو بھی جمع جو پونجی تھی، بلکہ میرے خیال سے کچھ قرضہ بھی لیا، اتنے لاکھ ان کے اوپر تھے، انہوں نے کسی سے قرضہ بھی لیا اور وہ سارا سود بینک کو ختم کیا، زیرو کیا، اپنا بیلنس نیل کیا، اور پھر نئے سرے سے زندگی شروع کی. تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ کیسی خوشگوار، خوبصورت، بابرکت زندگی ہے ان کی. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے گھر میں
مسیراتی سے کم کی گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے اس وقت، اور ان کا گھر جو ہے کسی اس سے کم ہے. 5-6 سال لگے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں دکھائیں. اور انہی کے گھر میں جس 2-3 بھائی اور ہیں جو کہ سود پہ ان کا گزارا ہے، تو ان کی گاڑیاں بک گئی ہیں، بیماریاں اس قدر آئی ہوئی ہیں، اور بیماریاں کیا ناچاکیاں آئی ہوئی ہیں، نہ بیوی خوش ہے نہ شوہر خوش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دکھا رہے ہوتے ہیں ایسے معاملات کہ میاں بیوی مل کے دین میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ کی بیویاں ہو سکتی ہیں دین میں کم، کوئی بات نہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کے لیے اچھا ہی. آپ اپنی بیویوں کے لیے قوام ہیں. الرجال قوامون علی النساء. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، تو قائم کرنے والا بنایا ہے. سپورٹ کریں اپنی بیویوں کو ایموشنل، ان کو ضرورت ہے آپ کی. آپ کے علاوہ ان کا کون ہے زندگی میں؟ سب کچھ چھوڑ کر وہ آ گئی ہیں. اور جس طرح عورتیں بھی ہیں، وہ بھی اپنے شوہروں کے لیے کیا ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دی حضرت آدم کو ہوا، کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں دی حضرت خدیجہ؟ کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے لیڈرز یہ دنیا کے رہے ہیں، خلیفۃ الارض ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیں گے، نوح علیہ السلام کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو دیکھیں گے، آپ آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. فرعون کی بیوی کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کا بہت مین رول رہا ہے مردوں کی زندگی میں، اور وہ رول ہمیں پلے کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر کیا یہاں پہ کرنے آئے ہیں؟ ہم یہاں پہ فیشن کرنے آئے ہیں، مسکارا، لائنر، یہ کرنے، کنٹورنگ کرنے، یا میری اسکن بڑی اچھی ہو جائے، میرے مارننگ روٹین اچھی ہو جائے، بال میرے شائن کریں. کیا ملے گا اس سے؟ اس سے کون سی خوشی ملے گی؟ مجھے بتائیں. میری اسکن اگر سے گلو کر بھی رہی ہے تو مجھے کوئی خوشی ہے اس سے پہلے کہ میرا شوہر سے میری تو میں ہوئی ہوئی ہو، آپس میں جھگڑے ہوئے ہوئے ہوں، یا میرا اس پہ شک ہو یا اس کو مجھ پہ شک ہو؟ یہ خوشی دے رہا ہے یا یہ خوشی دے رہا ہے کہ میرا چہرہ گلو کر جائے؟ تو ان چیزوں سے نکلیں. دنیا میڈیا نے ہمیں، شیطان کا سب سے پہلا کام ہے کہ عورتوں کو نہ ایسا بنا دو کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں. عورتوں کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے حضرت خدیجہ کا جاننا بہت ضروری ہے. جا کے حضرت خدیجہ کی پوری سٹوری سنیں، پورا بیک گراؤنڈ سنیں، دیکھیں کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں. انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں اسلام کو گلوریفائی ہوتے ہوئے، دیکھا ہی نہیں اسلام کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے. فتح مکہ تو دیکھی بھی نہیں انہوں نے، خوش گئی ہیں، لیکن اب ہیں زندہ کیا وہ؟ تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے دنیا میں ہر چیز مکمل مل جائے. ہم ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی ہم کسی چیز کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں، ہمیں وہ چیزیں ہم جس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے کاروبار کے ہو جانے کے لیے، کسی ویزے کے لیے ہم ساری زندگی کوشش کر رہے ہوں کہ چلو ہمارا میاں باہر نکل جائے یا ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائیں وہ کامیابی، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو رہیں کہ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، ہم نے اپنے شوہر کو سپورٹ کیا، ہم نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ ہم نے مجھے عورت بنایا تھا، میری جو کیپیسٹی تھی، جو میرا نالج تھا، جو میرے حدود تھی، میں اس میں رہتے ہوئے آپ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے جو میرے حقوق تھے، شوہر کے جو حقوق تھے، میں نے وہ ادا کیے اور میں اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی جائیں تو ایسی موت مریں کہ سرخرو ہو سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایک ایک فیلنگ کو، ایموشنز کو جانتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجھے کیا نہیں ملا، میری کیا حسرتیں تھیں، میری کیا خواہشات تھی دنیا کو لے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن اپنے آپ کو اتنا کمپیٹیبل بنائیں کہ آپ کا شوہر آپ کے بارے میں گواہی دے، اچھی گواہی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ عورت جنتی ہے جس کی موت کے بعد اس کے شوہر اس کے حق میں گواہی دے. ہمارے ہاں پرینکس بن گئے نا، یہ تو میمز بن گئی ہیں کہ تم کب مرو گی، تم مرو گی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، یا ڈیتھ بیڈ پہ عورت لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور جو بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس جو ہے نا بس جلدی سے مر جاؤ اور میں تمہارے جو ہے نا، مطلب عورتیں جیسے اکثر اس طرح کی آ رہی ہوتی چیزیں. مطلب یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمیں. ہمارے اسلام تو سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی اور ان کی بیوی نے ان کی کتنی قدر کی، کیسے سپورٹ کیا ایک دوسرے کو. اور کاز تھا نا پیچھے، کاز کے پیچھے کام کیے. اپنے شوہر کے کاز بنائیں، ان کو کسی کاز پہ لگائیں، اپنی بیویوں کو کسی کاز پہ لگائیں. یہ نہیں ہے کہ بس تم نے گول روٹیاں بنانی ہیں، گھر صاف رکھنا ہے، امی کہتی ہیں تم مینیج نہیں کرتی ہو، تم سارا دن یہ کرتی رہتی ہو. نہیں، اس کو بزی کریں. اگر وہ بزی ہوگی تو پھر آپ کو خود آپ میڈ رکھ کے دیں اس کو کہ بھائی تم دین میں لگ گئی ہو، تم دین کے کام کر رہی ہو، کوئی ضرورت نہیں گھر کے کام کرنے کی، تم پڑھنے پڑھانے پہ دھیان دو اپنے. کبھی بھی ہمارا دین اس چیز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ انکریج نہیں کرتا ہے کہ عورتیں سارا دن گھر میں لگی رہیں. یہ ضرور ہے کہ عورت کے لیے اوپر یہ فرض ہے یا اس کی پسندیدہ چیز ہے، اس عورت کی جنت کی ضمانت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے شوہر کے مال کا، اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے، پیچھے اس کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ایک مرد اپنی عورت کے پاس وہ پیسے رکھواتا ہے تبھی وہ اس کا خیال رکھتی ہے. اتنے ٹرسٹ وردی بنے اپنے شوہروں کے لیے. ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو دیں گے آگے پیچھے ہیر پھیر کر دیں گے، آن لائن شاپنگ کر کے اجاڑ دیں گے پیسے. کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی شاپنگ کرنے کی؟ جو ضرورت کی چیزیں ضرور لیں. آپ قناعت پسند بنیں. کس بات کی اتنی حویث اور اتنا ختم ہی نہیں ہو رہی چیزیں کہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے. گھر بھرے پڑے ہیں، وارڈروب کلوزٹ بھرے پڑے ہیں، کپڑوں سے جوتوں سے بھرے پڑے ہیں. یو شوڈ ہیو سم نائس کلوز، نائس ڈریس، اچھا پرفیوم ہو، اچھے کپڑے ہوں اپنے شوہر کے لیے، اچھا اپنے آپ کو رکھیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں.
ہوکا کس چیز کا ہے ہمارا؟ تو ہم نے خود ہی اپنے کرائٹیریا جو ہے نا ڈبوئے میں ہیں، عورتوں نے خود بھی، اچھی عورتیں بھی ہیں، لیکن میجورٹی عورتیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں کہ وہ شوہروں سے ہمیشہ ناخوش ہیں، جو اس کی سیلری ہے اس سے ناخوش ہیں. دعا کرے اپنے شوہروں کے لیے، یہی دعا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ازواج کے لیے بتائی، اللہم انی اعوذ بک من جار سوء من زوج تشیبنی قبل المشیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ایسے زوج سے مجھے بچائیں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کو اتنا ٹارچر کروں گی کہ وقت سے پہلے ہی وہ نڈھال کمزور محسوس کرے گا. بوڑھا انسان کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا انسان وہ انسان ہوتا ہے نا جو ہمت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. ہم اپنے شوہروں کو باہر باہر کیوں اس طریقے سے اس نوعیت پہ لے آتے ہیں؟ آپ تو کچھ نہیں کر رہے، مہنگائی دیکھ رہے ہیں، آپ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ تو بس جتنا لے آتے ہیں میں ہی گزارا کر رہی ہوں، میں ہی مینیج کر رہی ہوں، آپ سے تو مینیج ہوتا نہیں. بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیں، جو کیپیسٹی ہے اس میں کریں. آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں، آپ کی زندگیوں میں ایسی خیر لے آئے گا. اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بالکل ریئل بتاؤں، میرے نیبرس تھے، میں بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں، تو ہمارے گھر کے سامنے نیبرس تھے، تو دیور 11 سبلنگس ماشاء اللہ، 8 بہنیں تھیں، 7 بہنیں تھیں اور 5 بھائی تھے، بلکہ 13 لوگ تھے. تو ان میں سے سب جو تھے کوئی میجر، یعنی کہ 3-4 تو آرمی میں تھے، کوئی ایئر فورس میں تھا، کوئی جو تھا وہ ڈاکٹر تھا، اور آرمی میں یعنی کہ ایئر فورس میں شاید ڈاکٹر تھے وہ، اور کوئی جو تھا وہ مطلب اچھی اس میں تھا. ان میں سے ایک جو تھی جو ان میں سے بھائی تھے وہاں سے چھوٹے، سیکنڈ لاسٹ ہی ہوں گے، تو وہ سیاچین میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو وہ سیاچین میں رہتے ہوتے تھے. اچھا، وہ سیاچین میں رہتے ہوتے تھے تو نا بہت کم آتے تھے گھر میں. ان کی بیوی جو تھی وہ گاؤں سے تھیں، مطلب اپنی ساس کی وہ بھتیجی تھی، تو گاؤں کی تھیں، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی بالکل، کیونکہ ان کے بچوں کو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، تو مجھے ان بھیجتی تھی کہ یوشا، مطلب اے بی سی بھی ان کو نہیں آتی تھی، وہ اے بی سی بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا یوشا میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو. ان کے بچے آرمی اسکول میں جاتے تھے، آرمی پبلک اسکول میں، تو میں ان کے بچوں کو پڑھاتی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیکن کیا تھا کہ صبح اٹھتی تھیں، فجر کی نماز پڑھتی تھیں، اپنے ساس سسر کو کھانا دیتی تھیں. باقی جو ان کے بیٹیاں تھیں اور جو ان کے بہویں تھیں تو وہ سب پڑھی لکھی، اور وہ سب بھی پڑھے لکھے تھے. صرف یہی ایک جو تھی نا وہ تھیں شوہر کے بغیر بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں. تو ان کو نا سب ذرا تھوڑا سا بلی سارٹ آف کرتے تھے. تو یہ آ کے نا اب جب ایک شوہر کے بغیر کیا زندگی ہوگی، ہے نا. اور وہ جب آتے تھے سیاچین سے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کے شوہر جو تھے ان کی کھال جلی ہوئی، کیونکہ وہ اتنی سردی میں ہوتے تھے کہ ان کی کھال جل جاتی تھی، اور پورے اسکن میں ان کو کوئی اسکن الرجی بھی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا کرتی تھیں انہوں نے پیچھے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی. وہ کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی نا تو وہ میرے ابو یا میری بہن بھائیوں کو بولتی تھیں کہ نا مجھے بازار سے آپ یہ لا دیں. اپنے گھر والوں کو بول دیتی تھیں، کبھی کبھی ہمیں بولتی تھی کہ کوئی بڑا اسٹاک چاہیے کسی بھی چیز کا، یا بچوں کی کوئی چیزیں چاہیے، تو جیسے گھر میں آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ چیزیں منگوا رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو ماشاء اللہ پورے پردے میں نکلتی تھی، اور صبح فجر کے وقت اٹھتی تھی. تو اپنے سسر کو کھانا دینا، اور سسر جو تھے وہ ان کو بہت زیادہ وربلی ابیوز، گالیاں وغیرہ دیتے تھے، وہ ان کا اسٹائل ہی ایسا تھا. تو وہ کبھی باہر تک آوازیں آ رہی ہوتی تھی، یا ان کے بچے آ کے کبھی بتا رہے ہوتے تھے، تو میں کبھی جا کے ان سے کہتی بھی تھی کہ بھابھی، یعنی کہ جو ان سے میری کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ کہتی تھیں کہ چلو کوئی نہیں ہے، میں دے دیتے ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، یاداشت کمزور ہو گئی ہے، اس طریقے سے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے، ان کے بچے ماشاء اللہ آرمی پبلک اسکول سے پڑھے، اور 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. اور باقی جو بہن بھائی تھے ان کے بچے بھی، وہ تو LGS اور بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے تھے، اور ایجیسن میں پڑھ رہے تھے، اور وہ زیادہ اچھی ایلیٹ کلاس تھی، اور وہ الگ الگ بھی سب ہو گئے تھے. بس یہی اپنے ساس سسر کے ساتھ رہ رہی تھی. بتا میں آپ کو کیوں رہی ہوں کہ 10 سال یعنی کہ وہ بچے میرے ساتھ پڑھتے رہے، تو سارے کچھ عرصے بعد پھر سارے وہ بیٹے دونوں بڑے ہو گئے تھے، تو میرے لیے نامحرم تھے. تو میں نے معذرت کر لی تھی کہ میں ان کو تو پڑھاؤں گی نہیں، آپ بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں. تو بیٹی میرے پاس پڑھنے آتی تھی ماشاء اللہ، پھر اس نے مجھے قرآن بھی تجوید سیکھی، چھوٹا موٹا جو میٹرک میں اسلامیات ہوتی ہے، FA کی ہوتی ہے، میں نے پھر اس کو وہ بھی پڑھا دی. اینی ویز وہ کیا ہوا کہ اب آپ اگر دیکھیں نا آپ کے سامنے، کیونکہ میں نے بچپن سے وہ دیکھا ہوا ہے سین، تو میرے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ عیاں کر دی ہے نا سب چیزیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا مظفر گڑھ میں شاید وہ رہتے تھے، ان کا ایک بھائی، وہ فیکٹری ان کی تھی، اس میں آگ لگ گئی، وہ جل گئے. تو ان کی بیوی یعنی کہ ایک بھائی کی وہ بیوہ ہو گئیں. اچھا ساتھ اس کی ریکارڈنگ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیوہ ہو گئیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہیں اور چلی گئیں، اور بڑے برے حال میں آ گئیں. ایک جو ان کی بیٹی تھی وہ ٹرانسجینڈر، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس طریقے کا معاملہ ہوا. بہرحال ایک فیملی جو تھی ان میں سے ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوا ہے. صرف یہ جو تھے، ان کا ایک بیٹا لمز میں ماشاء اللہ سے مطلب اس نے کیا، اور آپ اس کی پروفائل ابھی جا کے دیکھ لیں، میں بتانا نہیں چاہ رہی ہوں، ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس نے لم سے خاصی الیکٹریکل انجینئرنگ سے اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے. بیٹی ڈاکٹر ہے.
اور میرے سے ان سے جب باتیں ہوتی ہیں، اور ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے زندگی میں اگر ایک لمیٹیشن کے ساتھ اپنے شوہر کے بتائی ہوئی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ سب دے دیتے ہیں. اب کہاں ان کا گھر، بہترین گھر میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور ویسی کی ویسی ہیں وہ. ابھی بھی آپ جاؤ تو جیسی وہ پہلے دن تھی نا، ڈاؤن ٹو ارتھ، ابھی بھی وہ ویسی ہیں. اور باقی جو لوگ تھے ان کی زندگی میں، جنہوں نے ان کو بلی کیا یا ان کو مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، اور ان سے ایکسٹرا کام کروانا، اوور برڈن کرنا، وہ سب لوگ جو ہیں اس وقت تکلیف میں ہیں. ان سب لوگوں کو آپ لٹرلی، میں مطلب ظاہر کسی کی پرسنل باتیں نہیں، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا ایسے دنیا میں ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا. یرہ کو مطلب ہے آنکھوں سے دیکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا رہے ہوتے ہیں. ذرہ بھی جو ہے نا ہمارا ویسٹ نہیں جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا رہے ہوتے ہیں، عین الیقین کروا رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی. تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اگر ہم کوئی کمپرومائزز کرتے ہیں ٹل دا ویری اینڈ، ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا بس 1 سال میں نے برداشت کر لیا، بہت ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ، بس میں نے دیکھ لیا آپ کو، 2 سال ہو گئے بس میں نے برداشت کر لیا، اس سے زیادہ نہیں، آپ نے تو بس میری زندگی عذاب کر دی. نہیں، آپ کو اس ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے، وہ خوشیاں دے دیں گے. ان کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں، پورے خاندان میں ان کے بچے جو ہیں وہ زبردست قسم کی ان کی جو ہے نا ایک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. اور ماں کیسی ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں، کہ ان کو بس جو وہ بولتی ہیں بس وہ بولتی ہیں سن کے، پڑھ ہی نہیں سکتی وہ کوئی بھی چیز نہیں پڑھ سکتی. ان کے بچے بہترین انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے، باہر سے پڑھے ہوئے، بہترین فرمز میں کام کر رہے ہیں. کوئی تو نیوکلیئر انرجی میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں نا، تو ہمیں جو ہے وہ پھر دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں. ٹھیک ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار ہوں. ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار ہیں، ان کے لیے ان کی بھی بہت ساری مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں. ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو نہیں جانتے ہیں، مرد اللہ تعالیٰ کے بڑے فیوریٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، ان کو تو زیادہ کیپیسٹی کے ساتھ دیے، زیادہ آنر کیا ان کو. تو مرد نے تو ریپرزینٹ کیا انسان کو فرشتوں کے آگے، مرد ہی تو تھے، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے تو ریپرزینٹ کیا نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو رول ہے حضرت خدیجہ کے طور پہ وہ کیسا ہونا چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے، ہم خواتین بھی اور ہم مرد بھی، نہ تو ہم عورتوں کو ایکسپلائٹ کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خدیجہ کے مال کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو کہا کہ تم بڑی آئی بزنس کرنے والی. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا نا کہ عورتیں اگر کریئر اورینٹیڈ ہوتی، نوکری شانہ بشانہ چل رہی ہوتی میاں کے، تو میاں جو ہے نا فوراً ہی ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں. تم کما کے کھلا رہی ہو تو تم آگے مجھے باتیں سنا رہی ہو، یہ کر رہی ہو. تہذیب کا مظاہرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرہ اگر تو ہم اس کو اپلائی کریں گے نا اپنی زندگیوں میں، اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، آپ کی 5 سال 6 سال بعد آپ دیکھیے گا آپ کا کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے ان اسپاؤس کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. لٹرلی آپ اگر یہ والی زندگی ان کے ساتھ گزاریں گے. پڑھیں حضرت خدیجہ کو، پہلی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ کیسی سپورٹ تھی. بعد کی جو وائفس تھیں وہ تو پھر نبوت کے بعد ہی کا معاملہ ہوا ہے نا، لیکن حضرت خدیجہ کا جو معاملہ تھا وہ تو نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا. تو وہ ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے سامنے جو آج ایک اور ٹاپک رکھا تھا سعد نے، وہ بھی ہمارے لیے بڑا اچھا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہرٹ فیلنگ نہیں کی. ٹھیک ہے، تعمیر کعبہ جو ہوا تھا اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سب کی فیلنگس کا خیال رکھا. آپ نے یہ احساس رکھا کہ میں جو ہوں وہ قبیلے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اب میں چونکہ اپوائنٹ ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے چوز کیا، تو چلو بس ہم کیا کہتے ہیں بھائی آپ نے ہمیں چوز کیا، بس صحیح ہے نا، میں ہوں اس قابل، میں نے پروف کیا اپنے آپ کو، میری ورتھ ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے نا یہ کام کرے گا. ہم اس طریقے سے ایروگنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ حل نکالا اس سچویشن کا، بلکہ سب کی فیلنگ کا جو ہے نا کنسرن تھے، سب کی فیلنگس کے بارے میں. لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے یہ کہ سب کو پارٹیسپیٹ کرانا. ہم کراتے ہیں سب کو پارٹیسپیٹ، یا ہم کہیں بھی زندگی میں ہمیں کوئی کہہ کہ آپ جی بڑے دایا ابو ہیں، آپ بڑے چاچا ہیں، آپ بڑے ماموں ہیں، آپ بڑے دادا ابو ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ معاملہ کریں، ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم کریں گے، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، بس ایسے ہی ہوگا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پارٹیسپیٹ کرایا. سب کا دل چاہ رہا ہے نا حجر حضرت رکھنے کا، سب اس کو فیل کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو فیل کر رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی کتنی بڑی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ کتنی خوبصورتی سے کرایا. ہم جھگڑوں کا فیصلہ کیسے کراتے ہیں؟ ہم جہاں زیادہ بائسنس ہوتی ہے، جن کے ساتھ زیادہ ہم فیور دکھانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی بڑا بنا بھی دینا کہ یوشا آپ ذرا کے ہمارا معاملہ کریں، تو مجھے لگے گا اچھا میری بہن یہاں انوالو ہے اور بھائی سے تو میری بن نہیں رہی ہے، تو بس بہن کو زیادہ فیور کر دوں. نہیں بھائی، آپ جو بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے کہ جس میں سب کی فیلنگس کا خیال رکھا جائے. اور پھر یہ کہ ہر کوئی امپورٹنس فیل کرے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو.
بعض اوقات ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی موقع پہ اس کی پارٹی کے ساتھ، جب ان سے ختم ہو جاتی ہے، ان سے نہیں بن رہی ہوتی تو دوسری پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی ایک شادی میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے نہیں بن رہی ہوتی تو دوسرے کے ساتھ، ایک بیٹی کے گھر سسرال والوں کو زیادہ امپورٹنس دے دیں گے، دوسری بیٹی کے سسرال والوں کو امپورٹنس نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے قلبی شجاعت بھی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے، فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، پتھر اٹھا کے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ بچپن والا ہلکا پن نہیں تھا، میچورٹی نہیں تھی، وہ بہت اسٹرانگ انسان تھے، چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ سمجھداری کے فیصلے کرتے تھے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کام کے لیے چنا۔ مجھے اور آپ کو کیوں چنے گا اللہ تعالیٰ؟ جب ہم ہر کسی معاملے میں چھوٹا پن دکھا دیتے ہیں، ہم ہر کسی معاملے میں فوراً ہلکے ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے معاملے میں دوسروں کو الزام لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کوئی غلطی، اپنی کوئی چیز ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تو جب ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے نہیں چنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بڑے بڑے کام نہیں دیتا بھی ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے سرخرو ہی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا کام دیا ہے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہوں وہ اچھا اخلاق بناؤں، میں برکتیں لے کر آؤں اللہ کے دین میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ سے یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھا سوشل ویلفیئر جو تھے وہ رکھتے تھے اپنے اندر، سب کے کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہوتے تھے اور اچھے سے انوالو ہوتے تھے۔ لیڈرشپ کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے سب کو ان کا ڈیو جو ہے رسپیکٹ دینی ہے، ڈیو ورتھ آپ نے ان کو فیل کرانا ہے کہ نہیں آپ، اور ہر کسی کی جو ہے نا کمزوریوں کو جو ہے وہ احساس نہیں دلائے بغیر اس کی اصلاح کر دینی ہے، نہ کہ یہ کہ ان کو جو ہے نا بار بار ہم ہٹ کریں، یا کوئی بہت اچھا انسان ہو اس کو بار بار تعریف کریں، نہیں، بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ، خیر اور شر کے ساتھ ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ سے ملتی ہے، تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں سعد نے جو آج بتایا وہ یہ بھی بتایا کہ وہ جو ہے وہ اس سے بہت دور تھے کہ یہ جو بت تھے ان کی قسم کھاتے تھے، یا ان کی اس پہ حاضر ہوتے ہوں، بتوں کی عید پہ حاضر ہوتے ہوں، یا شرک کے میلوں میں جاتے ہوں، جو ایکسپو لگا کرتا تھا نا تو اس میں شرک ایکسپوز ہوتے تھے، سارے آئیڈلز جو تھے ان کو لگایا جاتا تھا، ان کا ایکسپو ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور بھی نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو داتا دربار ہو اور بھی مزار ہوں، ان میں ہمیں جانا یا میلاد کرنا ہمیں لگتا ہے بھئی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم تو وہاں بھی ہو گئی ہو، کچھ ہو گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، سیرہ تھی نبوت سے پہلے، کہ وہ یہ کام بھی مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو لاجیکلی، ان پہ کون سی نبوت اس وقت آ گئی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنا کریکٹر ایسے رکھنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ بتوں کی عید پر حاضر نہیں ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، آستانوں غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور بھی نہیں کھاتے تھے، نہ بتوں کو چھوتے تھے، نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو کوئی کنڈے کا کھانا آ جائے، ملا کا کھانا آ جائے، کوئی باروی کا کھانا آ جائے، انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کھانے مل جائے۔ یہ گریس رکھیں اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ سنت اپنائیں اپنی، کہ نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں میں اس وقت اس چیز کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتا، ایشو بن سکتا ہے یا کوئی کنٹروورسی بن سکتی ہے، وہ لوگ دین سے بدک سکتے ہیں، اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے کہ میں ان کو اس چیز کی طرف جو ہے نا احساس دلاؤں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا یہ کام نہیں کرنے، لیکن خود تو گریس رکھیں اپنی، خود تو توحید پرست رہیں آپ۔ کیا ضرورت ہے آپ کو مزاروں پہ یا پیروں کے پاس جانے کی، جب رسول اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے پوری زندگی کام ہی یہ کیا کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کے جو ہے کلمے پہ انہوں نے ساری اس کو مشن بنا کے رکھا۔ ہم جو ہیں وہ مشن تو ایک طرف ہوتا ہے، ہم سب چٹور پن بھی کر رہے ہوتے ہیں کھانے کو مل جائے، اور اس چیز کو کوئی بڑا سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آج کے ٹاپک کی تھیں جو کہ ہم نے اس لحاظ سے ڈسکس کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا آپ کی قربانیاں، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی نماز للہ رب العالمین ہے، یا للہ لی امی، لی ابو، لی شوہر، لی بیوی، لی باس، لی بچے، کس کے لیے ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ کی نمازوں میں دعا کیا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، باہر کے ویزے لگ جائیں، نوکریاں بڑھ جائیں، انکریمنٹ لگ جائے، شادیاں ہو جائیں، یا آپ کی نمازیں دین کے لیے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے دین کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں؟ آپ کو دین کی کوئی فکر ہو کہ میرا دین کہاں چلا گیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے مٹنا شروع ہو گیا، کیسے خراب ہو گیا ہے، کیوں اتنا شرک آ گیا، کیوں عقیدے میں بگاڑ آ گیا؟ آپ کی نمازیں کیوں ہیں ایسی کہ جس میں صرف آپ اپنا ہی سوچ رہے ہیں، اپنے بچے، اپنے ماں باپ کا ہی سوچ رہے ہیں، بس اس سے آگے بڑھ کر سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ذرا سا ایک بم کیا گرنے کی یہ نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی، سب کی پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں، اور اتنے مہینوں سے کوئی فلسطین کے لیے بولا ہی نہیں، کسی کے دل میں تکلیف ہوئی ہی نہیں، کیسے فوراً پاکستانی جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے؟ فلسطین کا جھنڈا لہرا ہی نہیں سکتے تھے ہم اسٹیڈیم میں بھی، کہیں بھی،
کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے نا، کیسی زبردست آزمائش ہوئی ہے ہماری، کیسے ہماری اوقات باہر آ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ ان صلاتی و نسکی، اللہ تعالیٰ میری جو قربانیاں ہیں نا، جو میں کمپرومائز کر رہا ہوں زندگی میں، کمپرومائز کر رہی ہوں زندگی میں، للہ رب العالمین ہے، یا میرے کریئر کے لیے کمپرومائز ہیں، میری شادیوں کے لیے کمپرومائز ہیں، میری زندگی کے چھوٹے موٹے چٹورپن کے لیے کمپرومائز ہیں، للہ رب العالمین۔ و محیایا، محیایا کا مطلب ہے میری لائف سٹائل، میری زندگی، میں کیسے لائف سٹائل جی رہی ہوں، کیا وہ للہ رب العالمین ہے؟ مماتی، میری موت، کیا میں سوچ رہی ہوں میری موت کہاں ہو، میں کہاں مروں، مدینہ میں جا کے مروں تو مروں، لیکن مدینہ میں مرنے کے لیے مجھے وہاں پہ کینیڈا جانے کے لیے زیادہ میں پڑ تول رہی ہوں، آسٹریلیا جانے کے لیے زیادہ پڑ تول رہی ہوں، یا مدینہ جانے کے لیے پڑ تول رہی ہوں میں؟ تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ زندگی کا آپ کا موٹو بن گیا نا، تو آپ کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں آ جائیں گی جو آپ یہ سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، سارے نبی جو ہیں، صحابہ کرام تک وہ رضی اللہ عنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رضائی رہے، راضی رہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری یہ کمی بیشی کر دی۔ یہ رضا جو دل سے آتی ہے نا، جو رضا ہمیں دل سے ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی جو ہم رہتے ہیں، یہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ سے شدید محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے دین کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنی چیزیں نہیں لگتی، پھر ہمیں اپنی کمی بیشی نہیں لگتی، پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے چلو تھوڑا سا شارٹیج تو ہوا چیزوں کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا تو صحیح، میرے کوئی درجات تو بلند ہوئے اللہ کے ہاں، کوئی بخار آیا مجھے بھی سوئی چبھی تو میرے درجے بلند ہوئے، ہمیں تو کوئی سوئی چب جائے اللہ کیا کر دیا میرے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے جینا سیکھیں۔ اللہ کے لیے جینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جینا۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو ٹیلی کریں، پتہ چلے گا کہ وہ غزوہ بدر میں کیا دعائیں مانگ رہے تھے، غزوہ احد میں کیا دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو امت مسلمہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے وہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے چلے گئے نا۔ میری دعائیں اپنے بچوں تک ہی محدود رہ گئی، بس میرا بیٹی، میرا بیٹا، اس کا کریئر، اس کی شادیاں، اس کی پڑھائیاں، بس اس کے نمبر اچھے آ جائیں، وہ کمپیٹ کرے سب سے، وہ ٹاپ پہ جائے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، بس یہ دعائیں رہ گئی ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر کے چلے گئے۔ ایک دعا انہوں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن کی، کہ جو میری امت کے لوگ ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ سوچیں، ہمیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کہنا یوشا ایک دعا ہے تمہاری قبول ہوگی، تو میں سوچوں گی امت کا، میں تو سب سے پہلے اپنی سوچوں گی، اللہ تعالیٰ کوئی بحیرہ ٹاؤن میں ڈیفینس میں کوئی گھر تو دلائیں مجھے، 2-3 کنال کا گھر ہو پول کے ساتھ۔ تو جب آپ کی زندگی ہے ہی رب العالمین کے لیے، تو کسی کے آگے، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ للہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ کے شوہر آئے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں لوگ آئے گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ایفیکٹ ضرور ہوا کہ ہاں جو لوگ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے تھے، ان کے لیے وہ ضرور ایفیکٹ ان کی زندگی میں آیا، لیکن فرق نہیں پڑا، کام نہیں رکا۔ طلاق ہو، بیوگی ہو، رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دکھی تھے، لیکن فرائض منصبی پر کوئی ڈیلے نہیں آیا، کوئی نہیں کہا کہ بھئی آج مجھ سے کام نہیں ہوگا، ابو بکر ذرا تم سنبھال لو، علی تم ذرا کام سنبھالو، نہیں، ایک دن کا بریک نہیں لیا، 1 گھنٹے کا بریک نہیں لیا، افسردہ ضرور رہے۔ تو زندگی میں شادی، مواد، ایسے مواقع ہم بن گئے ہیں کہ ہم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کام نہ کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو ہے وہ اپروچ سے بچائے اپنی زندگیوں میں۔ اسوہ حسنہ ہمیں جب مل جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی بہت انجوائے کریں گے، آپ اپنی زندگی میں آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوٹیلائز کر لیا اور آپ کو اتنا بنایا ورتھ، اللہ تعالیٰ نے ورتھ تب رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے نا آپ کو، تو اس لیے آپ کو اپنی ورتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پروف کرنی ہے کہ میں واقعی، میری سیلف اسٹیم ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میری کوئی آئیڈینٹی ہے، میں للہ رب العالمین کے لیے جی رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں میرے ساتھ جو آئیں گی الحمدللہ، کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے گی میاں بیوی کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں، اٹس اوکے، یہ مقصد زندگی کا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کیا ہے؟ خیروں و ابقا، بہتر بھی ہے اور ابقا، نیور اینڈنگ ہے۔ تو میں نے 4 سال کی زندگی اور ساری ایک زندگی میری جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے 60 سال کی زندگی کے لیے۔ ابھی جو میری زندگی ہے، میں ابھی 20-30 سال اور زندہ رہ لوں گی، وہ بھی ابھی 10 سال بعد میرا وہ شروع ہو جائے گا زوال، تو اس کی زندگی میں نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، اپنی نیور اینڈنگ زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے میری، اس کے لیے میں سوچ ہی نہیں رہی ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں رہی ہوں۔ اور کرنا بھی کیا ہے؟ چھوٹے موٹے کام پکڑ لیں گے نا آپ، اگر چھوٹے موٹے کام دین کے لیے، کوئی سی بھی ایک کام کو کہ میں جو ہوں نا قرآن صرف پڑھوں گا یا سمجھوں گا یا سیرہ پڑھوں گا سمجھوں گا اور میں لوگوں تک پہنچا دوں گا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتا ہے آپ سے۔ ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی اسپیشلائزیشن، اور اس کے بعد وہ خود ہی کلینک بھی بنا لیتا ہے، اور وہ خود ہی جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیتے ہیں، کہاں دنیا میں وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اس نے نہیں سوچا ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. ہماری نیکسٹ سیرہ سیشن نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگا سیم ٹائم، اور اس میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی. ٹھیک ہے، تو نبوت جب ملی تو اس پہ ان کا جو تھا وہ ریئیکشن کیا تھا. سادہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے، وائنڈ اپ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کا. اچھا، میرے پاس کمنٹس میں نے نہیں دیکھا تھا. عمر یوسف نے لکھا ہوا ہے اور اسما نے بھی لکھا ہوا ہے آلریڈی میرڈ تھیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھرڈ شادی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. رسول حضرت خدیجہ جو تھی تیسری شادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میری اور آپ کی تیسری شادی ہو سکتی ہے، دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے. اور کسی کی ہو رہی ہو تو آنکھیں چڑھا چڑھا کے آئیز رول کر کر کے نہ دیکھیں کہ ہو یہ کیا ہو گیا ہے نا. بتائیں کہ ارے آپ تو سنت پہ عمل ہو رہے ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اسوہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اس پہ عمل کر رہی ہیں آپ. تو بالکل ایسا ہی ہے، اسما نے ہمارے سامنے رکھا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی حضرت خدیجہ سے جو بانڈنگ تھی نا، وہ بہت اسٹرینج قسم کی بانڈنگ تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم نے اس کو کور نہیں کیا ہے، لیکن مجھے بہت ہی نا حضرت خدیجہ کا مزاج نا بڑا ویسا لگتا ہے کہ شی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بہت زیادہ ان کے بارے میں نا دین کے حوالے سے، جیسے ہم نے دیکھا کہ نبوت جب ان کو ملی تو وہ کہاں لے کر گئی نا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویک اس کو کہ نا ہم سلوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم کسی تھراپسٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے گھر والوں میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہم تھراپی کی طرف نہیں جاتے ہیں. حضرت خدیجہ نے ہمیں بتایا کہ اگر ان کا اسپاؤس جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو وہ فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہی جو ہے ان کی کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جی مظفر، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ السلام علیکم. میرا ایک کوشچن تھا سیرت کے حوالے سے جی کہ جی. کہ کیا نبی کو پتہ ہوتا ہے نبوت سے پہلے کہ وہ ہی از دا چوزن ون؟ اچھا، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ نبوت آنی تھی، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو اب ہم نیکسٹ ویک جو ہم پڑھیں گے تو نبوت کے ہی پڑھیں گے کہ کیسے آثار ان کو محسوس ہونا شروع ہوئے، کیونکہ وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کو جب وہ جا رہے تھے میدان میں جنگل میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کو جو آگ نظر آئی یا جو کہا جاتا ہے کہ لائٹ نظر آئی ان کو، تو وہ وہاں پہ گئے تو وہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی وہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی، ہیبت سی طاری ہونا شروع ہو گئی. تو بہرحال ایگزیکٹ تو ایسی ان کو جو ہے اس طریقے سے میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک رائے ہے کہ ان کو نبوت کے پتہ چلتے ہوں، لیکن ان کو بہرحال ویئرڈ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ نیکسٹ ویک ہم یہ پڑھیں گے نا نبوت کے آثار، تو اس میں آپ کے یہ والے آپ کے سوال جو ہے نا تھوڑے سے ہو سکتا ہے اس کو کلیئرٹی دیں، اور اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ تھا، کسی بھی نبی کو یہ پتہ تھا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے. لیکن نبوت نہ ملنا جو ہے نا، نبوت ملنا ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا جو ہوتا ہے نا، جو آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو نا. اب آج کل کے اسکالرز بھی بتائیں گے، آج کل کے لوگ بھی بتائیں گے کہ جنید جمشید کو اگر آپ دیکھ لیں نا، تو جنید جمشید کے بہت سارے بیان آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تبلیغ میں آنے سے پہلے ان کو کچھ ایسے سائنز سمٹمز فیل ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں نا یہ ریجیکٹیڈ، یعنی کہ یہ اب وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، اس کو لے کے چل نہیں سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یا جتنے بھی ریورٹ مسلمس ہیں نا، اگر آپ ان کی دیکھیں گے کہ جب وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں، انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو لٹرلی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ عرصے سے ایسی فیلنگز آنا شروع ہو گئیں، ہم گھر والوں سے ہم جو ہے نا آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے، ہمیں دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا. اور یہ ماشاءاللہ اچھی ٹاپ پوزیشن پہ جا کے ان لوگوں کو ایسا فیل ہوا ہے. تو یہ والی فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے. نبوت کا ملنا کسی بھی نبی کو میرا نہیں خیال ہے کہ نبوت کا الہام ہوتا ہو کہ ہمیں نبوت ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو، جیسے ہم رسول وسلم کی ہم نے لاسٹ ویک ہم نے یہ کیا تھا کہ جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو مونک جو تھا نا رومن مونک تھا، اس نے بتایا تھا ابو طالب کو کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا جو قافلہ آ رہا ہے نا، تو میں بہت عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس کے بازار میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ ہوگی. تو وہاں پہ جب بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں دور سے نا ڈیلیگیشن دیکھ رہا تھا، ایک نا قافلہ چلا آ رہا ہے. تو اس قافلے میں نا ایک بادل تھا جو ایک کسی
ٹریولر جو تھا نا اس کے اوپر نا وہ شیڈ کیے ہوئے تھا، شیڈو بنا ہوا تھا اس کے لیے، شیڈو کر رہا تا. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی درخت آتا تھا نا وہ بادل غائب ہو جاتا تھا، جیسے ہی وہ درخت سے وہ ٹریولر آگے بڑھتا تھا تو وہ بادل پھر سے اپیئر ہو جاتا تھا. تو اس نے نا جب وہ قافلہ آیا ابو طالب کی سرداری میں وہ تھا، ان کی سپرویژن میں، تو انہوں نے نا مونک نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو نا انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا وہ مونک جو تھا نا وہ تورات اور اس کا بڑا وہ تھا، عالم تھا. تو اس کو نا یہ ہنٹ ملنا شروع ہو گئے کہ نا یہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ نبوت کے آثار میں سے، کیونکہ یہ ویٹ بھی تو کر رہے تھے نا یہ لوگ کہ نبی آئے گا اور آنے والا ہے، تو یہ ویٹ بھی کر رہے تھے. تو مونک جو تھا نا اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ نا آج کا کھانا آپ لوگ کھائیں گے. تو جو قافلہ تھا نا وہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم تو یہاں پہ اکثر آتے رہتے ہیں، تو ہمیں تو کسی نے کبھی انوائٹ نہیں کیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ بہرحال جب اس نے کھانے پہ ان کو انوائٹ کیا تو اس نے کہا کہ آپ سب لوگ آ گئے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم سب لوگ آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ابھی تک نہیں آیا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم سبھی لوگ آ گئے، بس میرا ایک بھتیجا ہے جو آ کے نا بیٹھا ہوا جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اونٹ اور جو گھوڑے ہم نے باندھے ہوئے نا وہاں پہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو اس مونک نے کہا کہ نا آپ اس کو بلا کے لے کر آئیں، کیونکہ آپ میں سے وہ کوئی بھی شخص نہیں ہے جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس کی ایک ایک اس کو جس طریقے سے آپ سمجھے نا کہ وہ مونگ جو تھا وہ ایک نبوت کے پہچان کر باہر کر پا رہا تھا، تو اس نے ہر ایک سے ملا، ہاتھ ملایا. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو بلائیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر آئے، وہ آئے تو اس نے نا مونک نے کہا جاتا ہے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کیا، بات چیت کی، کانورزیشن کی. تو اس سے پوچھا کہ اچھا تم بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم قسم کھاتے ہو؟ نہیں، اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، کوئی بات کی اور کہا کہ تم قسم کھاؤ بتوں کی یا لات اور عزا کی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا ہوں. اور ایک دو چیزیں اور پوچھیں کہ آپ جو ہے نا وہ بہرحال ایک دو چیزیں اور پوچھی. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا نا تو اس نے کہا ابو طالب کو کہا کہ اس کو یہاں پہ سے فوراً واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ آخری نبی کے اس پہ آثار نظر آ رہے ہیں، اور مہر نبوت بھی دیکھ لی تھی اس نے. تو اس نے کہا ان کو واپس لے جاؤ، ان کو سب لوگ جو ہے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کا جو بھی اس نے پروفیسیز اور جو بھی پیشن گوئیاں کی وہ کی. تو یہ ریکارڈنگ ہماری لاسٹ ویک کی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف کرے، مجھے اس کا بالکل بھول رہا ہے. تو اس یہ سے ایک ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک، اس سے پہلے والی ریکارڈنگ دیکھی تھی میں نے ابھی فیملی کے ساتھ ٹی وی پہ نا، تو اس کے بعد ابھی دیکھا کہ آج لنک آیا تو آج میں نے فوراً سے جوائن کیا. چلیں جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ویک ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ نبوت شروع ہو جائے گا، اس پہ ہم دیکھیں گے کہ نبوت جب شروع ہوتی ہے تو وحی کی پھر بندش ہوئی، پھر وحی دوبارہ نازل ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کون سی وحی نازل ہوئی ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا. مجھے تو یہی بات بہت پیاری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی جو انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یوشا سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی الفاظ استعمال کیے، لفظ استعمال کیا، پہلی آیت جو استعمال کی، وہ یہ نہیں تھی کہ قل هو اللہ احد یا اللہ لا الہ الا ہو یا الحمد للہ رب العالمین. بالکل بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بتائی ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ ہم سب تعریفیں اللہ کے لیے کرو، یا قل هو اللہ احد یا اللہ لا الہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا. تو پہلی وحی جو انسان پہ نازل ہوئی وہ تھی پڑھنے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، کہ میں ایسی بات کروں اپنی مخلوق سے، اپنی ان لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ کس چیز کو امپورٹنس دینی چاہیے. تو پہلی وہی اتنی مجھے مزے کی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج تھا ہمارے لیے، ہے نا. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنی بڑائی تو نہیں بتاتے نا. جیسے میں آپ سے بات کروں، میں کہوں کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور مجھے ایسے سمجھیں، مجھے ویسے سمجھیں. آپ میرا پرپز، میرا کاز دیکھیں گے، آپ مجھ سے کیا بات کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا پرپز کیا ہے، اس کے لیے تمہیں کیسے تیاری کرنی ہے. اقرا پہلا لفظ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بشرط زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے اذن سے ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی وحی کی امپورٹنس کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی وہ کیسے ملی، وحی کا طریقہ کیا ہوتا تھا. وحی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی تھی. آپ کو بھی کوئی ایک دو سبجیکٹ کے ایگزام دینے پڑ جائے نا، آج کل بچے او لیولس کے ایگزام دے رہے ہیں، میٹرک کے ایگزام جب دیں گے تو دیکھیں، یاد کریں کیسی ٹینشن ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی وہ کتنا پینفل ان کے لیے وہ پورا ایک مرحلہ ہوتا تھا، کس طریقے سے تکلیف سے وہ گزرتے تھے، کتنی آزمائش سے وہ گزرتے تھے. وہ آپ کو ان شاء اللہ اس میں آپ سے ڈسکس کیا جائے گا، تو آپ کو ذرا قدر بھی ہوگی. وہ جو ہم قرآن PDF پکڑ لیتے ہیں نا اور کھول لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ رب العالمین، یا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، مزے مزے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف اٹھا کے یہ الفاظ ہم تک پہنچائے ہیں. تو قدر بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ وہی کے آثار ضرور ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ. اچھا، ہمارے سامنے نا انہوں نے شاید پوچھا کہ حضرت خدیجہ کی سیرہ پہ بک ریکمینڈ کر دیں. ساتھ لائبہ کو آپ بک ریکمینڈ کر دیجیے گا حضرت خدیجہ کی. آپ کے پاس وہ ہے ان میں نا لائبریری میں، تو 2-3 آپ آپشنز دے دیجیے گا.
چلیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹائم جو ہے ہمارا، آپ اگر اس ٹائم پہ ہی پابندی کریں گے نا تو آپ کو بات پوری سمجھ بھی آئے گی، کیونکہ بات شروع سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. پی پی ٹی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک جو ہے وہ شروع سے کنسسٹنسی بن جاتی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور پھر زیادہ اچھے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں. تو ٹائم جو ہے وہ ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ 9:30 9:20 ہے، شاید وہ شیئر ہو بھی جائے گا، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ پہنچے. اوکے 9:30. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. 9:30 پہ ہمارا سیشن شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم 1 گھنٹہ اس کو رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جس کو جانا ہوتا ہے، آف کورس اتنا لمبا کوئی نہیں بھی بیٹھ سکتا، کافی ڈیوریشن زیادہ بھی ہو جاتی ہے، تو جس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے وہ پھر بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. عالیہ آج خاموش ہیں، عالیہ ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، عالیہ نے آج پارٹیسپیٹ نہیں کیے، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں سیرہ کے حوالے سے، جو بھی سیشن وہ لے رہی ہوتی ہیں. عالیہ، ڈو یو ہیو ٹو سے سم تھنگ؟ جی میں اصل میں بزی ہوں ذرا، میں کام کرتے کرتے سن رہی تھی آج میں. تو اوکے، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ اگلی بار انشاءاللہ. ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.